ہم نے جو ابھی پچھلا پروگرام کیا تھا اس میں جانور کو خریدنے کے حوالے سے کیا کیا چیزیں شرعی اصولوں کی روشنی میں پیش نظر رکھنی چاہیے، یہ بہت زیادہ ضروری، اور پھر اس کے بعد آج کا جو پروگرام ہوگا وہ مشتمل ہوگا ان تمام شرعی اصولوں کے حوالے سے کچھ کم و بیش کہ جس میں قربانی کے دن کیا کیا چیزیں پیش نظر رکھنی چاہیے کہ جانور آپ خرید کر لے آئے ہیں، پھر اس کے بعد اس میں کون کون سے ایسے شرعی قوانین ہیں کہ جن کو پیش نظر رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ مفتی صاحب، قربانی کے جب دن آ جائے تو کیا ضروری ہے کہ اس دن قربانی ہی کی جائے؟ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم وہ پیسے کسی کو، بلکہ اس سے بڑھ چڑھ کر اگر ہم چاہیں تو کسی کو دے دیں، کسی بچی کی شادی کے لیے دے دیں، یہ بھی ایک تصور ہے کہ ہم قربانی کے بجائے ایسا کر لیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں تسلیم میں اگر تو پہلے قربانی کا تعین کیا جائے کہ وہ واجب ہے یا نفل قربانی ہے۔ اگر تو واجب قربانی ہے تو پھر تو گویا کہ شریعت کی طرف سے قربانی کا فعل واجب کیا گیا ہے، اگر اس کے متبادل ہم کوئی اور فعل کرنا چاہیں تو وہ واجب ادا نہیں ہوگا، چاہے اس سے زیادہ پیسے ہی ہو، چاہے زیادہ دیں، کیونکہ وہ ایک پرٹیکولر عبادت ہم پہ واجب کر دی گئی ہے، اب دوسرا کریں گے تو ہم گناہ گار ہوں گے۔ ہاں اگر نفل قربانی ہے تو پھر اس میں چونکہ شریعت کی طرف سے کوئی پابندی تو ہے نہیں، تعین شریعت کی طرف سے نہیں تھا، اس میں بلکہ افضل یہ ہوگا کہ کسی غریب کی امداد کر دی جائے اگر واقعی وہ بہت ہی ضرورت مند ہے تو۔ اور یہ بطور رہنما یہ حدیث پاک ہمیشہ پیش نظر رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ایام میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے زیادہ کوئی عمل محبوب نہیں، یعنی دیگر اعمال بھی بہت اچھے ہیں لیکن ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کو سنت ابراہیمی کی ادائیگی ہی زیادہ محبوب ہے، اس لیے بہتر ہے کہ قربانی ہی کی جائے۔ واجب میں تو کرنی پڑے گی، نفل میں بہتر ہے کہ آپ قربانی کریں، ورنہ اگر زیادہ اشد ضرورت محسوس ہو تو پھر غریب کی امداد کر لیں۔ علامہ صاحب، اگر واجب ہے اور یہ اصول ہمیں معلوم ہو گیا، لیکن اب معلوم ہوا اور یہ بھی احساس ہے کہ بہت ساری قربانیاں ایسی ہیں کہ شاید ہم غلط فہمی کی بنیاد پر، لا علمی کی بنیاد پر ہم نہیں کر پائے، اس صورت میں وجوب جو ہے وہ ساقط ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا یا نہیں، وہ آپ کے اوپر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تسلیم، اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اگر قربانی واجب ہے، وجوب سے مراد یہ ہے کہ جیسے ان ایام میں جو صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب، یا کسی نے منت مانی کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بکرا یا گائے ذبح کروں گا، تو یہ دو صورتیں ہوتی ہیں وجوب کی۔ تو ان صورتوں میں خاص طور پر چونکہ ایام قربانی پر ہم گفتگو کر رہے ہیں تو ان ایام میں اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اب اگر اس نے سابقہ سالوں میں وہ صاحب نصاب تھا اور اس پر قربانی کرنا واجب تھی اور اس نے قربانی نہیں کی، تو کیا ایام گزر جانے کے بعد وہ جانور کو ذبح کر کے قضا کرے گا؟ تو یہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جانور کو ذبح کر کے قضا نہیں کی جائے گی، قربانی کی یہ قضا نہیں۔ اس کے لیے حکم شرعی ہمارے فقہا نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اس جانور کی قیمت اگر جانور نہیں خریدا تھا تو صدقہ کر دے، اور اگر جانور خرید چکا تھا تو بے عینی ہی وہ جانور صدقہ کرے۔ اور اگر بالفرض ایام قربانی گزر جانے کے بعد اس نے جانور کو ذبح کر دیا اور ذبح کرنے کی بنا پر قیمت میں تفاوت آیا، کیا مطلب، مثال کے طور پر جانور جو زندہ تھا وہ 70,000 روپے کا تھا اور اس نے ذبح کیا تو اب وہ 60,000 کا بنا، تو اب اس پر ہمارے فقہا نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اس پہ لازم ہے کہ وہ 10,000 روپے الگ سے صدقہ کرے۔ تو اب ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سابقہ اگر بالفرض کسی بھائی نے یا بہن نے قربانی نہیں کی تو یہ سوچیں کہ ہم نے کتنے سال قربانی نہیں کی، جیسے مثال کے طور پر 5 سال ہم نے نہیں کی یا 6 سال نہیں کی، تو ان تمام کا حساب لگا کر اس کی رقم جو ہے وہ صدقہ کی جائے، یہ اس کا حکم ہے۔ اس صورت کہ جیسے پورا بکرے کی قیمت نہ کرے، جیسے موجودہ گائے کا حصہ چل رہا ہے مثال کے طور پر 4,500 5,000، تو پر ایئر کا اندازہ کریں کہ اگر 5 سال کی ہے تو وہ پر ایئر 5,000 گویا کہ ان پر ہیں، اب وہ رقم صدقہ کر دیں تو انشاءاللہ ہو جائے گی، یہ نہیں کہ وہ بکرا ہی لینا ہوگا۔ ایک بات میں بھی عرض کرنا چاہوں گا، جیسے عمومی طور پر بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ حصے جو ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں، ابھی جیسے مجھے کسی نے بتایا کہ انڈیا میں آئی تھنک 1,200 روپے حصہ ہے، اچھا، تو اب اگر کسی کی 10 سال کی قربانی واجب ہے، اب اگر وہ 4,000 روپے کے حساب سے کاؤنٹ کرتا ہے تو بہت بڑی رقم بنتی ہے، بعض اوقات نہیں ہوتی، تو وہاں پر اپنا کسی کو وکیل مقرر کر دیا جائے اور 1,200 روپے کے حساب سے اگر یہاں سے وہ رقم وہاں بھیج دیتا ہے اور وہ اس کے وکیل کے طور پر قربانی کرتا ہے، کرنسی کا فرق جو ہے وہ تو بہرحال ہے نا، یعنی وہاں کے 1,200 یہاں کے 2,200 2,300 2,400، پھر بھی اس میں رقم جو ہے وہ کم بن رہی ہے، میں نے باقاعدہ معلومات کروائی ہے کہ یہاں کے حساب سے بہت کم رقم بن رہی ہے، تو زیادہ قربانیاں جو ہے وہ کم رقم میں ہو سکتی ہیں، یہ ایک ہیلا ہے، واجب ادا ہو جائے گا، یہ ایک اچھی صورت ہے کہ یہ چیز کا پتہ ہونا۔ لیکن مفتی صاحب اگر میں اس کی بہت ڈیپتھ میں چلتا چلا جاؤں گا تو یقیناً آپ کے جوابات بہت لوگوں کی دلچسپی کا باعث تو ہوں گے، لیکن وہ بہت ضروری چیزیں۔ ایک چیز لیکن میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے معاشرے کا ایک پرابلم ہے بہرحال کہ وہ شخص کے جس کے پاس پہلے تو پیسے تھے اس وقت قربانی نہیں کر پایا، اب وہ شرعی فقیر ہو گیا، نصاب بھی نہیں ہے، لیکن اب اس کے بعد پیسہ نہیں ہے تو کیا کرے گا آپ؟ یہاں دیکھیں، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی جان کو اس کی ہمت سے زیادہ آزمائش میں مبتلا فرماتا ہی نہیں،
اب اس کے ذمہ ہم یہ کہیں گے قربانی تو سابقہ سالوں کی واجب ہے، اس کی غربت کی وجہ سے وجوب ساقط تو نہیں ہوگا، لیکن شریعت اسے یہ بھی حکم نہیں دیتی کہ تم اپنے ذاتی ضرورت کا سامان بیچ کر پہلے قربانی کرو یا قرضے لے کر اس کے بار تلے دب کر قربانی کرو، بلکہ اب یہ گویا کہ یاد رکھے اگر بالفرض اس کی عمر کے آخری ایام آ جاتے ہیں، درمیان میں اس کو موقع ہی نہیں ملا، اتنا پیسے نہیں آیا کہ ادا کر سکے، تو وصیت کر جائے، ٹھیک ہے، اگر اس کے ورثاء کر دیں ٹھیک، وہ بھی نہیں کر سکے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ بہت وسیع ہے، بہت اس کی رحمت بڑی ہے، اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے گا۔ ایک چیز بہت ایک جسٹیفیکیشن پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مجھ پر اتنا قرضہ ہے اور میرے پاس اتنے پیسے ہیں، یعنی 70 لاکھ کروڑ روپیہ ہے لیکن 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ قرضہ بھی ہے، تو نصاب تو بنتا ہی نہیں ہے، یعنی یہ جو صورتحال ہے آپ نے بہت دیکھی ہوگی۔ جی جی دیکھیں تسلیم، اس میں وہی والا ضابطہ ہم ذکر کریں گے کہ ایام قربانی میں جو صاحب نصاب ہے اس پر قربانی واجب ہے، جو صاحب نصاب نہیں اس پر قربانی واجب نہیں۔ اب ہر بندہ یہ غور کر لے کہ کیا میں صاحب نصاب ہوں یا نہیں، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی یا اتنی ہی مالیت کی رقم حاجت اصلیہ سے زائد ہے یا نہیں۔ اب ایک طرف ایک بندہ ہے جس کے پاس 25,000 روپے موجود ہے فار ایگزامپل، اور اس کے اوپر جو ہے وہ 15,000 روپے کا قرضہ ہے اور قرضہ اس نے ادا کرنا ہے۔ اب اگر 25,000 میں سے 15,000 روپے وہ قرضہ دیتا ہے تو اب اس کے پاس پیچھے 10,000 روپے بچے، اور 10,000 روپے جو ہے وہ صاحب نصاب ہونے کے لیے کافی نہیں ہے، تو اب ٹوٹل رقم میں سے قرضے کو مائنس کرے اور پھر یہ دیکھے کہ وہ صاحب نصاب ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے، وہ یہی بات کرتا ہے کہ مجھ پر 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ قرضہ ہے یا 2 کروڑ قرضہ ہے اور میرے پاس 1 کروڑ 1.5 کروڑ ہوگا، یعنی سب کچھ ملا کر تو مجھ پر تو قربانی واجب ہی نہیں ہوتی۔ خیر یہ تو اب اس میں وہی والی بات ہے، اس میں ایک شرعی اصول اپنی جگہ ہے بہرحال، لیکن ایک اخلاقی جو، لیکن میں اس میں ایک بات عرض کرتا ہوں، دیکھیں دو چیزیں، ایک قرض وہ کہلاتا ہے اور ایک دین کہلاتا ہے، اس میں فرق ہوتا ہے۔ قرض کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر کوئی رقم لازم تو ہے لیکن کسی چیز کے بدلے کی نہیں ہے، جیسے آپ نے مجھے 1 لاکھ دیے، مطلب صاحب 1 مہینے بعد دے دینا، اب 1 لاکھ جو میں آپ کو دوں گا کسی چیز کا بدلہ نہیں ہے، یہ قرضہ ہے۔ اور دین ہوتا ہے کسی چیز کے عوض میں کوئی چیز ہم پر لازم ہوئی، جیسے میں نے آپ سے ایک گاڑی خریدی مثال کے طور پہ، ٹھیک ہے نا، آپ نے کہا کہ یا آپ نے مجھ سے گاڑی خریدی، میں نے خریدی اور میں نے کہا پیمنٹ میں دے دوں گا آپ کو 1 مہینے بعد، اب یہ 1 لاکھ مجھ پر ہے بالفرض، یہ دین ہے کیونکہ گاڑی کا بدلہ ہے، ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں کہ قرض قربانی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے، دین نہیں، ٹھیک ہے، یہ جو مارٹگیجز وغیرہ ہوئی، جتنا آپ بتا رہے ہیں یہ جو 1.25 کروڑ 1.5 کروڑ کرے گا اس کا دین ہی ہوگا، قرضہ نہیں ہوگا، یہ بزنس لون ہے، لیکن وہ بالکل بری ذمہ ہو جاتا ہے، اب نہیں ہو سکتا نا کیونکہ اس پہ دین ہے، ٹھیک ہے، اور دین قربانی کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہی نہیں نا، زکات کی راہ میں بنتا ہے، صحیح، یہ کرنی پڑے گی۔ پہلے کالر شامل کرتے ہیں نا، ایک تو یہ 2 دانت اور جو کسی، یہ ٹرم جو ہے ہمارے ہاں پائی جاتی ہے، یہ شرعی ٹرم نہیں، دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں کی عمریں مخصوص ہیں، جیسے ہمارے پچھلے دفعہ بات ہوئی تھی کہ اونٹ میں کم از کم 5 سال، گائے بیل بھینس بھینسا کم از کم 2 سال اور بکرا بکری دمبا دمبی کم از کم 1 سال، ٹھیک ہے، لیکن دمبے میں یہ رعایت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے دی گئی کہ اگر 6 ماہ کا ہو لیکن دور سے دیکھنے میں تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اب مسئلہ یہ کہ اصل ہے عمر، اب ہم لوگوں نے اس عمر کی تعیین کے لیے اپنا ایک معیار بنایا کہ اگر 2 دانت کا ہوگا تو کم از کم 1 سال کا ہو گیا، 4 دانت کا ہے تو 6 مہینے یا سال کا بڑا نظر آئے گا، مزید ہوگا، تو یہ ہماری اپنی تعیین ہے۔ چنانچہ دانت کوئی ضروری نہیں ہے، عمر کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے بھائی نے کوشچن کیا کہ 2 بکرے لے لیے، کھیرے بکرے تھے، چھوٹے دانت ہیں ان کے، تو اگر واقعی کسی ذریعے سے یہ کنفرم ہو جاتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ بیچنے والا قابل اعتماد ہے اور بقسم کہہ رہا ہے کہ سال پورا ہو گیا اور دیکھنے میں بھی سال کا لگ رہا ہے، تو پھر 2 دانت کا نہ ہونا کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، اصل کیونکہ 2 دانت نہیں تھے، اصل عمر تھی، عمر کمپلیٹ ہونی چاہیے، پھر بالکل قربانی کر سکتے۔ ٹھیک ہے، کنفرم کیسے کیا جا سکتا ہے اگر وہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم اس کی بات پر یقین کر کے کہ 2 سال کا ہے تو ٹھیک ہے، اس نے کہا تو اتنا کافی ہے؟ یہ تسلیم اس میں اصلاً تو مسلم شریف کی وہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ، کہ تم قربانی میں مسنہ کو ذبح کرو۔ اب اس حدیث مبارکہ کی تشریح کے اندر وہی عمریں جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی کہ بکرا 1 سال کم از کم، گائے 2 سال کم از کم اور اونٹ 5 سال کم از کم، ان کی تمام انواع جو ہے اس میں آ گئیں۔ تو اب جو بیچنے والا ہے پہلے تو اسے دیکھ لیا جائے کہ اگر وہ عادل ہے اور قابل اعتماد ہے تو اس کی بات پر اعتماد کیا جائے۔ نمبر 2 جو ہمارے ہاں طریقہ کار رائج ہے کہ دانتوں کو یعنی 2 دانت والا ہونا جو ہے اسے دلیل بنایا جاتا ہے اس کے 1 سال ہونے پر، اور عمومی طور پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ بکرا یا بکری جو ہے وہ عمومی طور پر 1 سال کی عمر میں جو ہے وہ سنی ہوتے ہیں، اسی طرح گائے اور اسی طرح اونٹ کا معاملہ ہے، تو تجربے کار لوگوں کو دکھوا دیا جائے، ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ قابل اعتماد عادل آدمی ہے تو اس کی بات پر اعتماد کر دیا جائے، اور تیسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ اپنے گھر میں پالا تو خود ذاتی طور پر معلوم ہے کہ اسے 1 سال ہو چکا ہے تو پھر اسے ذبح کیا جا سکتا ہے۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ کہتا ہے
اور ہے نہیں، اس صورت میں ہمیں مطلب ہم بڑی ذمہ ہے اگر تو واقعی وہ قابل اعتماد محسوس ہوتا ہے. اور میں نے بقسم کے جو الفاظ کہے نا کہ وہ بقسم یعنی قسم کھا لے، کیونکہ حلف بہت بڑی چیز ہوتا ہے. ایک مسلمان ہے وہ بقسم کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے محترم نام کا ذکر کر رہا ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس کی بات کا اعتبار کر کے وہ لے لیں. لیکن جیسے علامہ صاحب نے فرمایا کہ اچھا ہے کہ اگر آپ اور کوئی ماہر ہو، جیسے قصائی اپنوں سے لے گیا دیکھ لو یہ صحیح کہہ رہا ہے لگ رہا ہے. وہ ماہر جو لوگ ہوتے ہیں، امام اعظم کا اصول یہی ہے کہ جس فیلڈ کا ماہر ہے اس کی رائے کا اعتبار ہوگا. تو اگر قصائی یہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے تو ایسے لگ رہا ہے لے لیجیے آپ، تو بالکل پھر لے لیں اعتماد کر کے. جب کچا گھڑا بھی خریدا جائے تو 10 دفعہ ٹھونک ہو جا کر دیکھا جائے. یہ تو ہم ایک شرعی فریضہ ادا کرنے جا رہے ہیں. کالر مفتی صاحب، شرکا کتنے ہو سکتے ہیں؟ حصے دار جو ہمارے حصہ ایک تو بہت زیادہ یہ ایک رواج پا رہا ہے. جی ہاں، دیکھیں اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ اونٹ اور گائے، ان میں جتنے شامل ہیں اونٹ، اونٹنی، گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اس میں کم از کم 7 شرکا ہو سکتے ہیں. زیادہ سے زیادہ کم از کم 1 بھی کر سکتا ہے، 2 بھی کر سکتے ہیں. اور بکرا بکری دمبا دمبی میں شرکا کا کوئی تصور نہیں ہے. ٹھیک ہے. لہٰذا یہاں ایک امپورٹنٹ مشورہ یہ ہے کہ بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے گھر میں ایک بکرا لاتے ہیں اور اسے سب کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. بولتا جی ہم سب کی طرف سے ماشاءاللہ یہ بکرا ہے. تو جب آپ منسوب کریں گے تو وہ 6 یا 7 افراد اس ایک بکرے میں شریک ہو جائیں گے، اور اگر بکرے میں ایک بھی زیادہ شریک ہو گیا کسی کی قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اسی طرح گائے میں 7 زیادہ سے زیادہ تھے، اگر آپ نے 8 شریک کر دیے کسی کی قربانی نہیں ہوگی. اچھا. ہاں، تو گائے وغیرہ میں اور بڑے جو جانور ہیں ان میں 7 زیادہ سے زیادہ ہو سکتے ہیں. بکرا بکری ایک آدمی کی طرف 7 سے کم ہو سکتے ہیں. 7 سے کم ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سب گھر والوں کے لیے کرنا تھا تو مرغا لے آتے، اس میں سب کا ڈالتے ہیں. اچھا، جو اجتماعی قربانی ہو رہی ہے وہ تصور ٹھیک ہے؟ نہیں، ایک جانور کا پتہ نہیں ہے اور ایک ریٹ آ گیا سامنے 2000 2500 3000 ایک حصہ قربانی، اتنا گوشت آپ کو مل جائے گا. کئی بار جانور کا پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کہاں ہے، کیسے ہے، کیا ہے. یہ ٹھیک ہے؟ جی ہاں، دیکھیں ہمارے ہاں جو اجتماعی قربانی کا تصور ہے، مختلف ادارے کام کر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی آپ اتنی رقم دے دیں، فار ایگزامپل 4000 روپے آپ ہمیں دے دیں تو آپ کی طرف سے یہ قربانی ہو جائے گی. تو اس کی شرعی صورت ہم یوں متعین کریں گے کہ جسے آپ رقم دے رہے ہیں وہ آپ کا وکیل ہے، اور وہ جو قربانی کرے گا وہ بطور وکیل آپ کی طرف سے قربانی کرے گا. تو اگر اسے وکالت دیتے ہوئے وہ رقم دے دی گئی کہ بھئی آپ میری طرف سے قربانی کر دیں، تو بہرحال اس کی طرف سے یعنی اصیل کی طرف جو ہے وہ قربانی ادا ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اس میں بہرحال کوئی شرعی طور پہ کوئی مذائقہ نہیں کیا جا سکتا ہے. قابل اعتماد ہونا چاہیے بس. ٹھیک ہے. بعد میں گوشت پہ نہ لڑ رہے ہو نا کہ مجھے فلاں دے دیا اور یہ جو اجتماعی قربانی دے دی اور وہ گوشت لے گیا. اصل میں جو اجتماعی قربانی ہوتی ہے یہ حصہ ہی اتنا کم رکھتے ہیں کہ وہ عموماً ہم نے یہ دیکھا ہے کہ دینے والا بولتا ہے مجھے گوشت کی ضرورت ہی نہیں ہے. اچھا. خود اس کا ذہن بنا ہوتا ہے کہ اتنا مختصر سا گوشت آئے گا. اب گائے مطلب مہنگی آ رہی ہے اور حصہ مثال کے طور پہ 3500 4500 رکھا ہوا ہے، تو وہ بعض اوقات لوگ چھوڑ ہی دیتے ہیں. لیکن بہرحال اگر وہ لینا چاہیں اور وہ قابل اعتماد آدمی ہے تو اس کو وکیل بنا کر جانور کو دیکھے بغیر بھی کر سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج. اس میں تھوڑا سا تسلیم یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں کے جو حصص ہوتے ہیں وہ 2 اعتبارات سے ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کوئی ادارہ ہوتا ہے، وہ ادارہ اعلان کر دیتا ہے اتنا حصہ ہمیں دے دیں، ہم آپ کی طرف سے قربانی کر دیں گے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو محلے والے ہوتے ہیں وہ سب مل کر جو ہے حصہ ڈال کر جانور خود لے کر آتے ہیں. تو اس میں بہرحال تقسیم کا مسئلہ ہوتا ہے. اور چونکہ شراکت کے اعتبار سے جیسے کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا، تو اب شرکا میں یہ دیکھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ دیکھیں ایک گائے یا ایک اونٹ 7 یا 5 افراد کی طرف سے ادا کیا جا رہا ہے، اس کی قربانی کی جا رہی ہے. تو اب وہاں پر تسلی کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ جتنے آپ کے ساتھ شریک ہیں وہ تمام مسلمان ہیں یا نہیں، تمام کا مقصود تقرب اللہ ہے یا نہیں، کسی کا مقصود گوشت حاصل کرنا تو نہیں ہے. فار ایگزامپل میں نے قربانی نہیں کی تھی، ابھی آپ بکرے وغیرہ لا چکے تھے، اب ہم نے 6 افراد نے ملا لیا حصہ، ایک حصہ باقی تھا. میں نے کہا تسلیم بھائی آپ بھی حصہ ملا لیں، ایک حصہ باقی ہے. تو آپ نے کہا شاہد بھائی میں بکرے لا چکا ہوں، اگر آپ کہتے ہیں تو چلے میں حصہ ملا دیتا ہوں، گوشت تھوڑا زیادہ آ جائے گا، سیخ بوٹیاں بنا کے کھائیں گے. تو اب یہاں پر دیکھیں کہ جو 7واں حصہ آپ کا ملایا گیا، تو اب اس میں تقرب اللہ مقصود نہیں ہے، کیونکہ آپ کے الفاظ صراحتاً بیان کر رہے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں گوشت تھوڑا زیادہ آ جائے گا اور سیخ بوٹیاں بنا کر کھائیں گے. تو اس صورت کے اندر بہرحال سب کی قربانی نہیں ہوگی. لیکن اگر سری پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہے، لیکن وہ یہ سیخ بوٹی ہی کا کہنا ہی کافی نہیں، وہ صراحتاً مطلب یوں کہہ دے کہ میں قربانی نہیں کرنا چاہتا، قربانی کے تو بکرے ہیں، صرف گوشت لے لوں گا، چلو اس کو استعمال کر لوں گا، اس صورت میں نہیں. وہ نہیں فرمایا کہ وہ قربانی سب کی ضائع ہو جائے گی. اسی بہت چیز ہے، سب کی ضائع ہو جائے گی. بلکہ میں تو یہ کروں گا کہ اس میں اعلان کر دیا جائے، وضاحت کر دی جائے ہم سب تقرب اللہ کے لیے جو ہے وہ قربانی ایک جگہ بیٹھ کر سارے. اسی طرح یہ بھی مسئلہ ہے، جیسے اب شرکا کے چلنا شروع ہو گیا ہے،
وہ یہ مسئلہ ہے کہ اگر 6 آدمی اس سال کی قربانی کر رہے ہیں، ایک نے کو مسئلہ نہیں معلوم تھا، حالانکہ مسئلہ بھی جیسے ہم نے بتایا کہ پچھلے سال کی قربانی رہ گئی ہے تو پیسے صدقہ کرنے پڑیں گے، قربانی نہیں کر سکتا، اس نے کہا چلو میں پچھلے سال کی قربانی کی قضا ادا کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، آپ 6 سال کی کریں، میں پچھلے سال کی کرتا ہوں، کسی کی بھی نہیں ہوگی، سب کی اس ضائع ہو صورت جائے میں گی۔ بھی نہیں ہوگی؟ جی ہاں، سب کی اسی سال کی قربانی کی نیت ہونی چاہیے، ایک بھی پچھلے سال ہی کرے گا سب کی ضائع ہو جائیں گی۔ ضائع کیوں ہوں گی؟ وجہ اس کی چلیے میں عرض کر دیتا ہوں، وجہ یہ ہے کہ ہر ایک کا حصہ اس میں مشترک ہے، ایسا تو نہیں کہ یہ پچھلا حصہ تیرا ہے بھائی، اگلا حصہ تیرا ہے، بیچ کا حصہ میرا، سائڈ کا حصہ تیرا ہے، صحیح۔ چونکہ اس شخص کا حصہ تمام گائے کے اندر سرایت کیے ہوئے گویا کہ، تو اس کی خرابی پوری گائے کے اندر سرایت کر گئی تو سب کے لیے خراب ہو جائے گا حصہ۔ اللہ اکبر۔ ایک کالر شامل کر آپ کو بتاتے ہیں بھائی، بہت شکریہ، سوالوں کے جواب میرے خیال ہے یہ بہن نے کوشچن کیا کہ اگر 52.5 تولہ چاندی کا جو نصاب بیان کیا ہے تو کیا اس کی قوت خرید کا اعتبار ہوتا ہے یا بیچنے کی قیمت کا اعتبار ہوتا ہے؟ تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے، صحیح قول یہ ہے کہ آپ اس کے بازار میں قیمت لگوائیں کہ اگر میں بیچوں تو کتنی قیمت بنے گی، وہ قیمت کا اعتبار ہوگا، یعنی اس کو آپ دیکھیں گے۔ دوسرا یہ کہا کہ قربانی سے بچنے کے لیے بعض لوگ بہن بھائیوں کو پیسہ دے دیتے ہیں تو کیا یہ گناہ ہے؟ اگر تو قربانی واجب ہو چکی تھی اور اس وجوب سے بچنے کا قصد و ارادہ ہے تو یقیناً یہ تو بہت بری چیز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن اگر ایسا ہے کہ بہن بھائی بہت زیادہ مجبور ہیں، حاجت مند ہیں اور ابھی قربانی کے ایام نہیں آئے اور کوئی یہ سمجھتا ہے کہ قربانی کے ایام میں مالک نصاب ہوں گا تبھی مجھ پر واجب ہے، اور اس سے پہلے اگر میں دے دیتا ہوں تو وجوب تو ہوا ہی نہیں کہ میں گناہ گار ہوں، پھر اس صورت میں بالکل دے سکتا ہے اگر وہ، کیونکہ اب مدد کا ارادہ ہے، اب وجوب سے بچنا مقصود نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا بوقت ذبح اونچی آواز سے تکبیر کہنی چاہیے؟ یہ کتنی آواز سے کہنی چاہیے؟ دیکھیں اتنی آواز سے کہنا واجب ہے کہ اپنے کان کم از کم اپنی آواز کو سن لیں، اتنی کم از کم کہ اپنے کان سن لیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ مالک کا ہاتھ چھری پر ہونا ضروری ہے؟ لیکن ضروری تو نہیں ہے، وہ پاس کھڑے ہو کے صرف قصائی سے بھی کٹوا سکتا ہے، لیکن یہ سنت کریمہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کیا جائے، تو اگر یہ چھری پر ہاتھ رکھ لیں تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک انہوں نے کہا کہ کیا جو زائد سامان ہے، اس کا جو گھر کا زائد سامان ہے، اس کے حساب کا طریقہ کیا ہوگا؟ اس کا طریقہ یہی ہے کہ جو اس قسم کے سامان بیچنے والے ہیں ان کو بلا کر ان کی قیمت کا اعتبار کروا لیں کہ یہ کتنے کا ہوگا، یہ کتنے کا، وہ جیسا اندازہ بتاتا جائے ویسے ویسے وہ لکھ کر پھر اس کو ٹوٹل اماؤنٹ کر کے دیگر مال کے ساتھ ملا کر دیکھ لیں کہ قربانی واجب ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ بھائی نے فرمایا کہ ایسا عموماً دیکھا ہے کہ عید کی نماز کے فوراً بعد قربانی شروع کر دیتے ہیں، تو کیا فوراً بعد کرنا لازم ہے یا دیر سے بھی کر سکتے ہیں؟ دیکھیں قربانی کے 3 دن ہیں، شہروں کے اندر عید کی نماز کے بعد چاہے وہ پورے شہر میں کہیں پر بھی ہو چکی ہو، اپنے قریبی مسجد ضروری نہیں ہے، اس کے بعد قربانی کے وقت گویا کہ شروع ہو جائے گا۔ دن میں بھی کر سکتے ہیں، رات میں بھی کر سکتے ہیں، لیکن رات میں کرنا مکروہ ہے۔ جب یہ وضاحت ہو گئی تو اس کا مطلب ہے پورے دن میں جب چاہے کریں، ظہر کے بعد کریں، عصر کے بعد کریں۔ یہ عموماً ہمارے اصل میں قصائی ملتے نہیں ہیں پہلے، تو وہ جلدی جلدی قصائی کو بک کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ قصائی کیونکہ بون ہو جاتے ہیں، پھر وہ لمبا جیسے گائے کاٹ رہے ہیں تو پھر وہ سارے دن میں تھک کر بولتے ہیں ہم نہیں کاٹ رہے ہیں، اس لیے جلدی کی جاتی ہے ہمارے عرف کے اعتبار سے، ورنہ شریعت کی طرف سے کوئی تقاضا نہیں ہے۔ ایک کالر بھائی نے فرمایا کہ ان کے پاس رقم بھی نہیں ہے، سونا چاندی بھی نہیں ہے، لیکن ہر سال گائے ذبح کرتے ہیں، تو کیا گائے کے ذبح کرنے کے لیے نصاب ضروری ہے؟ دیکھیں وہ تو قربانی کے وجوب کے لیے نصاب ضروری ہے، اگر آپ کے پاس نصاب نہیں ہے تو قربانی واجب نہیں، اگر آپ کریں گے تو قربانی بالکل ہو جائے گی لیکن نفل قربانی ہوگی۔ بھائی نے فرمایا گائے کے حصے میں عقیقے کا حصہ ملا سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسی طرح ایک بھائی نے فرمایا کہ بیل لے کر آئے ہیں، 5 بھائی حصے دار ہیں، 7واں نہیں مل رہا، تو کیا ہم بچوں کے 2 عقیقے کر سکتے ہیں؟ تو اس قسم کے جتنے بھی کوشچن ہیں ان کا جواب یہی ہے کہ عقیقہ سے مقصود چونکہ جانور ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوتا ہے اور یہی قربانی بھی مقصود ہوتا ہے، لہذا عقیقے کا حصہ بالکل قربانی میں شامل کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ بکرے میں نہیں، اس دوسرا حصہ نہیں، عقیقے نہیں بکرے میں تو شریک ہے ہی نہیں نا، عقیقہ بھی نہیں کر سکتے۔ عقیقہ وہ صرف عقیقے کا ہو سکتا ہے یا صرف قربانی کا ہو سکتا ہے، بکرا کسی ایک کے لیے مختص کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن گائے کے لیے، گائے میں بھی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ 7 اگر شرکاء ہیں تو قربانی کی بھی نیت کر لیں اور عقیقوں کی بھی نیت کر لیں، 2 نیتیں نہیں ہو سکیں گی۔ ٹھیک ہے۔ ہاں حصے میں 5 حصے قربانی، 2 حصہ عقیقے، ایسا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ تنگ دست ہیں، قربانی نہیں کر پا رہے ہیں تو ہم کیا کریں؟ بہن نے فرمایا تو صبر کریں، ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے تو آپ قرضہ لے کے نفل قربانی ادا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ نفلی قربانی کے لیے کسی سے سوال کرنا، قرضہ مانگنا شرعاً جائز نہیں ہوگا، تو آپ صبر کریں، اللہ تعالیٰ اس میں انشاءاللہ آپ کو ثواب دے گا۔ ایک یہ بھائی نے فرمایا کہ اگر کسی کا عقیقہ نہیں ہوا تو کیا وہ قربانی کر سکتا ہے؟ تو جہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، عقیقہ کرنا ایک امر مستحب ہے، کریں گے ثواب پائیں گے، نہیں کیا تو ایسا نہیں کہ یہ قربانی کی راہ میں رکاوٹ بن جائے، قربانی ادا ہو جائے گی۔ ٹھیک۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ بہن فرماتی ہیں کہ ان کے بھائی کہتے ہیں کہ میں تمہاری طرف سے قربانی کر دیتا ہوں، میں پیسے نہیں لیتا ہوں، تو کیا اس طرح قربانی ہو جائے گی؟ لیکن قربانی تو ہو جائے گی، لیکن اس میں افضل اور اعلیٰ صورت یہ ہے کہ آپ اپنے پیسے بھائی کے حوالے کر دیں کہ بھئی یہ پیسے تو آپ رکھیں، اس کے بعد بھائی پھر آپ کو واپس تحفتاً دے دیں،
ایک دفعہ مالک بنا دیں رقم کا، یہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. ہاں، تو ان کی طرف سے قربانی بالکل ہو جائے. جی ہاں، دیکھیں اصول پہلے عرض کر دیتے ہیں، پھر جتنے کوشچن اس قسم کے ہوں گے سب ہم چھوڑ دیں گے، جواب نہیں دیں گے، اس میں آ جائیں گے. دیکھیں اصول یہ ہے کہ آپ قربانی کے 3 دنوں میں گھر کا ہر فرد اپنا اپنا الگ الگ حساب کرے گا، بشرطے کہ وہ عاقل بالغ مسلمان ہو اور مسافر نہ ہو. عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو اور مسافر نہ ہو. آپ سب اپنے اپنے قلم کاغذ لے کے بیٹھ جائیں، جتنا سونا ہے اپنا اپنا وہ لکھیں، چاندی لکھیں، اگر کیش روپیہ ہے جتنا بھی 5 روپے 10 روپے وہ سب وہ بھی لکھیں. اگر کوئی ایسا سامان ہے جسے آپ نے بیچنے کی نیت سے خریدا تھا یا کوئی پروڈکٹ تیار کی ہے بیچنے کے لیے، اسے مال تجارت کہتے ہیں، وہ آپ لکھ لیں. اس کے علاوہ اپنی ذاتی ملکیت میں گھر کا کوئی بھی ایسا سامان کہ جس کی مالیت تقریباً 20-22 ہزار تک پہنچ جاتی ہو، لیکن انڈیا والے اپنا حساب کریں کہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتی ہو، اس کو وہ تمام مال کا حساب کر کے وہ بھی لکھ لیں اس کی قیمت. اب ٹوٹل کر لیں، ٹوٹل کرنے کے بعد پھر یہ دیکھیں کہ مجھ پر کتنا قرضہ ہے. اگر قرضہ ہے اسے اس میں سے مائنس کر دیں. مائنس کرنے کے بعد جو رقم باقی بچی ہے اگر وہ 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہے، اور یہ آپ پہلے سنار سے معلوم کر لیں 52.5 تولہ چاندی کتنے کی آپ کے علاقے میں بک رہی ہے، مل رہی ہے، مثلا 20,000 22,000. قرضہ نکالنے کے بعد آپ نے دیکھا اتنی رقم بچ گئی تو آپ پہ قرضہ قربانی لازم ہے. اب اگر آپ کے پاس کیش نہیں ہے بالفرض اور قربانی لازم ہو گئی تو آپ کسی سے قرضہ لے کر سکتے ہیں، یا تو سامان بیچیں یا سونا بیچیں یا پھر قرضہ لے کر لیجئے. اور اگر اتنا نصاب نہیں بنتا تو پھر آپ پہ قربانی واجب نہیں ہے، کریں گے تو نفل ہوگی، اس کے لیے قرضہ لینے کی اجازت نہیں ہوتی ہے. تو یہ ہم سارے کوشچن چھوڑ دیں گے، تمام بھائی بہن اگر اس کو سمجھ لیں گے تو یہ ایک اصول واضح وہ سامنے ایک دفعہ پھر آ گیا. ہاں، اب بھائی نے فرمایا کہ یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، جائز ہے؟ تو جی ہاں بالکل جائز ہے، لیکن اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ کیا آپ اپنی قربانی ترک کر کے نبی کریم کی طرف سے کر رہے ہیں. آپ پہ واجب ہے لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے، نبی کریم کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں، پھر تو جائز نہیں، کیونکہ ترک واجب جائز نہیں ہے. ہاں اگر ایسا ہے کہ آپ اپنی طرف سے بھی کرنا چاہتے ہیں اور نبی کریم کی طرف سے بھی کر رہے ہیں تو صحیح ہے. یا آپ پر نفل قربانی بن رہی ہے، واجب نہیں ہے، آپ اپنی نفل قربانی نہیں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کر دیتے ہیں تب بھی جائز ہے، کیوں تو نفل کرنی ہے، سرکار کی طرف سے بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. یہ باقی میں کوشچن چھوڑتا جا رہا ہوں. ایک انہوں نے کہا تھا کہ ابھی یہ لے لیتے ہیں، زمین کی پیمنٹ نہیں کی ہے، سودا کمپلیٹ ہو چکا ہے اور اس کے لیے 75,000 روپے قرضہ بھی لیا ہے انہوں نے، پیمنٹ عید کے بعد کریں گے، قربانی واجب ہے یا نہیں؟ تو ان پہ قربانی واجب ہوگی، کیونکہ جب ایجاب و قبول ہو جاتا ہے تو چیز آپ کی ملک ہو گئی اور آپ رقم آپ کے ذمہ ہو گئی، وہ آپ کو دینی ہے. رقم دیر سے دے رہے ہیں ورنہ یہ زمین آپ کی ہو گئی ہے. 75,000 روپے قرضہ نکالنے کے بعد بھی اگر زمین کی رقم اتنی ہے کہ 52.5 تولہ چاندی اس سے زائد بن جاتی ہے تو بالکل قربانی لازم ہوگی. ایک سوالوں کو ہم جلدی شامل کر لیں، یہ آخری سیگمنٹ ہے بتا رہے ہیں. تو پھر یہ انہوں نے پوچھا تھا کہ کیا غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں؟ تو بہتر نہیں ہے کہ غیر مسلم کو دیا جائے، اور طریقے سے اس کی امداد کر لیں لیکن قربانی کا گوشت نہ دیں. ٹھیک ہے. یہ کہتی ہیں بہن نے فرمایا تھا کہ کیا پچھلے سالوں کی قربانی جو باقی ہے وہ اس کا جو صدقہ کرنا ہے پیسہ وہ قربانی کے 3 دنوں میں کرنا ہے یا پورے سال میں کر سکتے ہیں؟ تو پورے سال میں جب کبھی چاہے کریں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی طرح انہوں نے فرمایا کہ اگر پچھلے سال کی قربانی باقی تھی، اس سال کے نصاب سے اگر اس رقم کو مائنس کر دیا جائے تو نصاب باقی نہیں رہتا، تو کیا کریں؟ تو جی ہاں بالکل ایسا ہی کریں گے کہ پچھلے سال کی قربانی کو اس میں رقم کو اس میں سے مائنس کریں، نصاب باقی نہ رہے تو اس سال قربانی گویا کہ واجب نہیں، پچھلے سال والی قربانی کا پیسہ صدقہ کر دیں. اور اس کو شرعی فقیر کو دینا ہی ضروری ہوتا ہے. جہاں شریعت کوئی صدقہ واجب قرار دیتی ہے اس میں یہ اصول ہوتا ہے کہ شرعی فقیر کو دینا لازم ہوتا ہے. بھائی نے فرمایا گائے کے 6 حصے ہو گئے، 7واں کسی مرحوم کی طرف سے کرنا ضروری ہے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کر سکتے ہیں؟ تو بالکل سرکار کی طرف سے کر سکتے ہیں، کسی مرحوم کا ذکر کرنا ہی کوئی ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. بکرے کے دانت کے بارے میں ہم نے بتا دیا تھا کہ اگر کھیرے ہیں یعنی بڑے دانت نہیں نکلے لیکن عمر پوری ہے تو اس کی قربانی بالکل ہو جائے گی. بہن نے فرمایا پیسہ ہے کام میں لگا لیں یا قربانی کر لیں، کیا کریں؟ اگر تو کام میں فوراً لگانا ہے تو لگا لیں، کہ قربانی چھوڑ دیں کیونکہ یہ حاجت اصلیہ میں مستغرق پیسہ کہلائے گا، یعنی مصروف پیسہ. اور اگر ابھی ارادہ دیر سے کرنے کا 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد تو پھر قربانی کرنا واجب ہو جائے گا. ٹھیک ہے. ایک انہوں نے فرمایا کہ والد صاحب کی طرف سے وہ فوت ہو گئے، بھائی چھوٹا بھائی بھی کر رہا ہے میں بھی کر رہا ہوں، کہ دونوں قربانی کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں 10 قربانیاں کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ثواب دونوں کو ملے گا. بکرے کے سینگ کٹے ہوئے ہیں، بھائی نے فرمایا ہم لے آئے خرید کے، تو کیا اس کی قربانی ہو جائے گی؟ تو اگر تو بالکل جڑ سے اکھڑا ہوا ہوتا پھر تو قربانی نہ ہوتی، یہ بڑا عیب شمار ہوتا ہے. اور اگر صرف کٹا ہوا ہے تھوڑا بہت تو قربانی مکروہ ہوگی، خلاف سنت ہوگی. بہتر یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو اس کو آپ کسی کسائی کو بیچ دیں جو ویسی گوشت بیچتے ہیں، اور پھر اس رقم ملا کے قربانی کے جانور صحیح سالم لے آئیں تو زیادہ اچھا ہے. ٹھیک ہے. ایک انہوں نے فرمایا کہ والد صاحب کا انتقال ہو گیا، 50,000 روپے ان پہ قرضہ تھا، ان کی طرف سے قربانی کروں یا اپنی طرف سے کروں؟ دیکھیں قرضہ آپ ادا کریں زیادہ بہتر ہے، والد صاحب کی طرف سے قربانی کرنے کے بجائے جتنی قربانی کی رقم ان کے قرضے کے اندر ادا کر دیں، یہ زیادہ افضل اور اولا ہوگا.
اور بہن نے فرمایا تھا کہ خود ہاتھ سے ذبح کرنا افضل ہے یا قصائی سے کروائیں؟ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا سنت اور افضل ہے. ٹھیک ہے، اگر اپنے ہاتھ سے ایک تو دوسرا قربانی جس کی قربانی ہے وہ قربانی کے وقت اس کا خود موجود ہونا، اس کی اجازت طلب کرنا، اس کا یا حصے داروں کا سب کا نام لینا، یہ ضروری ہے؟ دیکھیں تسلیم بھائی، مسئلہ تو یہ ہے کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. تو افضل و اولا تو یہ ہوگا کہ اپنے ہاتھ سے ذبح کریں. ٹھیک ہے. اگر اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتے، مطلب یہ ہے کہ ذبح کرنا صحیح طریقے پہ نہیں جانتے، جیسے عمومی طور پر قصائیوں کو بلوایا جاتا ہے، تو اب اس میں افضل یہ ہوگا کہ وہ خود وہاں پر موجود رہے اور موجودگی میں قربانی کروائے. اور اسی طرح ہمارے یہاں یہ طریقہ کار آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات قصائی جو ہے وہ ذبح کر رہا ہوتا ہے اور وہ چھری چلاتا ہے، لیکن اس کی چھری پر دیگر افراد بھی جو قربانی کرنے والے ہیں وہ اپنا ہاتھ رکھ دیتے ہیں. تو یہ احتیاط بہت ضروری ہوتی ہے کہ جو قصائی ہے اگر تو وہ تنہا قربان کر رہا تھا تو اس پر بسم اللہ اللہ اکبر اتنی آواز سے کہنا کہ اپنے کان سننے یہ واجب تھا. اب اس کے ساتھ جتنے لوگوں نے ہاتھ رکھا سب پر واجب ہو گیا، سب اتنی آواز سے بسم اللہ اللہ اکبر کہیں کہ ان کے اپنے کان سن لیں. اور بوقت ذبح وہ وہاں پر موجود ہو، یہی افضل و اولا ہے. لیکن مسئلہ یہ کہ اگر بالفرض وہ موجود نہ ہوا اور کسی کو اپنا وکیل مقرر کر دیا تو بہرحال قربانی ہو جائے گی، ایسا نہیں کہ قربانی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. قربانی کی دعا پڑھنا بھی ضروری ہے سب کے لیے ضروری ہے. سب کے لیے جو شرکا ہیں وہ سب پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. یہ افضل و اولا ہے، مستحب قربانی کی دعا پڑھنا. اسی طرح جب قربانی ہو چکی اس کے بعد بھی دعا پڑھیں. مفتی صاحب قصائی کا کیا کیا جائے؟ قصائی اصل میں دیکھیں اس کے اندر یہ اصول یاد رکھیں کہ ایک تو مسلمان ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، دوسرا اس کا نیک پرہیزگار ہونا افضل اور اولا ہے، کوئی واجب نہیں ہے. فاسق و فاجر بھی ہو سکتا ہے، بے نمازی بھی ہو سکتا ہے، لیکن افضل ہے کہ اچھا کوئی مل جائے، باشرہ ہو اور نمازی ہو تو بہت اچھی بات ہے. وہ ذبح کرنے کا اصول جانتا ہو اور بوقت ذبح جیسے حضرت نے فرمایا کہ کم از کم بسم اللہ اللہ اکبر اتنی آواز سے کہے کہ اپنے کان سن لیں تو بس پھر ٹھیک ہے. قصائی ہو، برساتی قصائی نہ ہو، وہ برسات خراب بھی کر دیتے ہیں کھال. اور اصل میں سیزن لگانے کے لیے لڑکے وڑکے جمع ہو جاتے ہیں کہ چلو یار کچھ جیب خرچ نکل آئے گا تو ایسا کر لیتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیں دوسرا یہ کرتے ہیں، ایک چھوٹا اصول بتاتا ہوں کہ اگر کسی کو گوشت ووشت کاٹنا نہیں آتا تو وہ اجرت کا مستحق نہیں ہوگا. اس کے لیے حرام ہے یہ اجرت لینا. نہیں، بعد میں جو جس نے اجرت دینی تھی، جس کی قربانی تھی، وہ کہہ سکتا ہے کہ تم نے میرا گوشت خراب کر دیا. بالکل وہ بالکل منع کر سکتا ہے. یہ مستحق ہی نہیں ہوں گے. جو کام کے قابل ہوتا ہے وہ اجرت کا مستحق ہوتا ہے، جس کو کام کا جو اہل ہی نہیں چاہے کام کر لے بگاڑ دے وہ اجرت کا مستحق. اجرت میں پیسے کے علاوہ کیا کیا دیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں اجرت میں ہر وہ چیز، چونکہ یہ ایک طے ہونا اجرت کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو ہر وہ چیز جسے سمن مقرر کیا جا سکتا ہے وہ بطور اجرت دی جا سکتی ہے. لیکن اس میں بھی ہم وہی مسئلہ بیان کریں گے کہ پہلے طے کر لیا جائے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ جب قصائی آئے، ہم نے لاسٹ ٹائم یہ کہا تھا کہ بعض اوقات وہ پلمبر اور الیکٹریشین بھی جو ہے وہ ان دنوں میں قصائی بن جاتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا چونکہ 4 رگیں جو ہیں ان کا کٹنا ضروری ہے، ان میں سے اکثر کا یا تو 3 کٹ جائیں یا ہر رگ کا اکثر حصہ کٹ جائے. پھر اس کے بعد آپ نے تسلیم بھی دیکھا ہوگا ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کر دیا. اب ذبح کرنے کے بعد چونکہ سیزن چل رہا ہوتا ہے نا، یہاں پہ ایک جانور کو گرایا، وہاں پہ دوسرے کو، وہاں پہ تیسرے کو، جلدی جلدی فارغ ہو کے ایک جگہ ذبح کیا، دوسری جگہ کھال اتر رہی ہے، تیسری جگہ گوشت بن رہا ہے. اب وہ یہ بھی لٹکے ہوئے وہ بھی لٹکے ہوئے، وہ تیسرا بھی. اچھا وہ لٹکے ہوئے تو لٹکے ہوئے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ابھی جانور جو ہے وہ اچھی طرح ٹھنڈا نہیں ہوا، بس ابھی گرایا، چھری چلائی اور پھر اس کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا باقاعدہ چھری جو ہے اس کے دل کی طرف ایسے اندر مارتے ہیں. تو اس سے جو ہے ہمارے فقہاء کرام نے منع فرمایا، یہ بیجا جو ہے وہ جانور کو تکلیف پہنچانا ہے. یہ ناجائز ہے یا اس میں بالکل یہ ناجائز ہے اور اس سے روکا جائے گا. ایک ہاتھ میں موبائل ہے اور دوسرے سے ذبح ہو رہا ہے، ادھر بھی آ رہا ہوں بس پہنچ رہا ہوں. تو یہ بہرحال بالکل اس سے روکا جائے. اور بالخصوص میں ان لوگوں سے عرض کروں گا جو قربانی کروا رہے ہیں، یعنی جو اجرت دیں گے قصائی کو، تو ان پر وہ لازم ہے کہ وہ پہلے قصائی کو کہہ دیں کہ بالکل جلد بازی نہیں کرنی ہے اور اس طرح جو ہے نا وہ ہم آپ کو بالکل چھری نہیں مارنے دیں گے. ماننا یا نہ ماننا. میں تھوڑا سا اصول عرض کر دیتا ہوں کہ ذبیحہ کی کوئی بھی چیز جانور کی بطور اجرت نہیں دے سکتے. گوشت بھی؟ ہاں گوشت بھی نہیں دے سکتے، کھال بھی نہیں دے سکتے. اگر قصائی کہتا ہے 5000 بنتے ہیں مجھے کھال دو اور 2500 روپے دے دو، جائز نہیں ہے. اچھا ہاں ذبیحہ کی کوئی چیز بطور اجرت نہیں دے سکتے. گوشت تو وہ لے کے جاتا ہے، وہ ویسے اضافی لے جائے گا، تھوڑا سا دے دینا ایک الگ بات ہے، لیکن اس کو بطور اجرت مقرر کرے. ٹھیک ہے، یعنی اجرت کے اندر وہ شامل نہیں کیا جا سکتا. 5000 لوں گا اور ساتھ میں 2 کلو گوشت بھی لے کے جاؤں گا یا یہ لے کے جاؤں گا، یہ شرن جائز نہیں ہوگا. کچھ بھی ذبیحہ کی کوئی چیز بطور سیری پائے تو اکثر لے کر جاتے ہیں. دیکھیں وہ ایک ہوتا ہے کہ خود مالک کہتا ہے چلو میں اجازت دیتا ہوں اپنی خوشی سے لے جاؤ. ایک ہے بطور اجرت اس کو مقرر کرنا، طے کرنا. طے نہیں کر سکتے، کرے گا تو یہ جائز نہیں ہے، اس کو منع کر دیں. مشہور ہے کہ ذبیحہ جو ہے اس قربانی کے جانور کی کلیجی جو ہے وہ پہلے کھائی جاتی ہے اور سنت. دیکھیں مسئلہ یہ کہ عید والے دن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ افراد کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی عید والے دن ہمارا روزہ ہے اور یہ روزہ جو ہے وہ ہم اپنی جانور کے گوشت سے افطار کریں گے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عید والے دن روزہ رکھنا حرام ہے.
لیکن افضل و اولا یہ ہے کہ جو قربانی کرنے والا ہے وہ کچھ نہ کھائے اور اپنے کھانے کا آغاز جو ہے وہ اپنے جانور کے کسی بھی حصے سے کرے، جیسے کلیجی وغیرہ سے کرے، اس کے اندر شرعی طور پر کوئی قباحت نہیں ہے۔ کلیجی کھانا سنت ہے پہلے؟ جی ہاں، کلیجی کھانا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو زیادہ اچھا یہ درست ہے کہ عید الاضحیٰ کی رات کو جانوروں کو چھریاں نظر آتی ہیں خواب میں اور وہ اب ان سے اسی لیے چلاتے ہیں؟ کس جانور سے یہ ڈسکشن کی تھی کہ مجھے چھریاں نظر آ رہی ہیں؟ ہو سکتا ہے کسی نے بتا دیا ہو، بہت بڑی بزرگ ہوگا بھائی، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے۔ ویسی ایک مطلب اگر آپ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ بعض جانور گلے میں دوسرے جانوروں کے ساتھ رہنے کے عادی ہوتے ہیں، آج اس کو علیحدہ باندھ دیں گے نا پھر وہ چیختا ہے، یہ اس چیخنے کو سمجھتے ہیں، اس کو اب چھریاں نظر آ رہی ہیں تو یہ بے قرار ہو کے چیخ رہا ہے، لیکن اس کی کوئی حقیقت جب ہم بچے تھے بہت زیادہ یہ بات مشہور تھی اور سننے میں آتی تھی کہ اب اس کو چھریاں نظر آئیں گی آج کی رات، اور وہ خواب میں جو ہے نا اچھا وہ نظر آ رہی ہے تو پھر سب کو نظر آ رہی ہے، وہ دو چار جانور بھاگے تو اگر نظر آ رہی ہے تو سارے ہی قربانی کے جانور پورے محلے کے جانور بھاگنا شروع کر دیں تو یہ بالکل بہرحال عوامی بات ہے، جیسے سیکھنا چاہیے۔ ذبیحے کی کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ تقسیم کی جائیں، کون کون سی کھائی جائیں؟ پہلے تو کون کون سی کھائی جائیں یہ جو ہے وہ اہم ہے۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ مکمل ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے، لیکن وہ چیزیں کہ جن کے کھانے سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ان چیزوں کی ممانعت یہاں پر بھی موجود رہے گی، اور اس کا خاص طور پر قربانی سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق جو ہے وہ اصلاً جو ہے وہ ذبیحے کے ساتھ ہے۔ تو جن چیزوں کی ممانعت ہم عام مسائل کے اندر بیان کرتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر نجس جو مقامات ہیں ان کے کھانے کی جو حرمت ہے، تو اس طرح کی جتنی بھی اشیاء ہیں تو ان تمام کو بہرحال کھانے سے یہاں پر بھی روکا جائے گا۔ تو یہ تمام اصول اس میں بنیادی اصول یہ رکھ لیں کہ جس چیز کا بدن میں گندگی کے ساتھ اتصال یا ملاپ ہے اسے نہ کھائیں۔ ٹھیک ہے، اس میں مطلب وہ تمام چیزیں جیسے اوجڑی بھی اس میں آئے گی، اوجڑی کا کھانا مکروہ تنزیہی ہے۔ اسی طرح مطلب اس کو آپ کپورے کہتے ہیں، اس کو لوگ کھاتے ہیں، یہ کھانا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ گردے کھانا منع ہے، اسی طرح آنتے کھانا منع ہے کیونکہ گندگی سے اتصال اوجڑی مکروہ تنزیہی ہے جیسے بتایا۔ کہ نبی کریم نے ان تمام چیزوں کو، پٹھے کھانا منع ہے، حرام مغز کھانا منع ہے، بہتا خون کہیں پہ گوشت اس میں رگوں کے اندر موجود ہے وہ کھانا منع ہے۔ تو ان چیزوں سے اچھا گوشت کی تقسیم، وقت بہت کم رہ گیا، گوشت کی تقسیم کے حوالے سے 3 حصے کیے جائیں یہ ہم سنتے آئے ہیں، وہ ایک غریبوں کا، ایک آپ کا اپنا اور ایک رشتہ داروں کا۔ اب وہ تقسیم کیسے کی جائے؟ یعنی ران الگ کر لی جاتی ہے پہلے سے اپنے اور پھر الگ اس کو جناب وہ بنایا جاتا ہے، پھر اشتہارات بھی بہت بڑے لگے ہوئے ہیں کہ ران بروسٹ کرائیں، ران جو ہے وہ باربیکیو کروائیں، باسز کے ہاں بھیجی جاتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ 3 حصے جو کرنا ہے اس کی شرعی حیثیت کا تعین کرنا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ایک امر مستحب ہے، افضل ہے کرنا، آپ نہ کرنا چاہیں، بلکہ فقہا نے لکھا اگر آپ غریب ہیں تو اس کے لیے افضل یہ ہے کہ پورا گوشت سٹور کر لیں، اچھا، تاکہ اس کے بچے کافی دن تک کھا سکیں۔ ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ تمام گوشت صدقہ کریں، لیکن یہ مناسب نہیں لگتا کہ کھال اپنے وہ ران اپنے لیے رکھ لی اور غیر اخلاقی بھی ہے۔ ہاں یہ اس طرح تھوڑا معیوب ہے، آپ تقسیم کر رہے ہیں تو آپ غریب کو جو ہے نا وہ اور اسی طرح اگر کوئی ناجائز کام نکلوانا ہے اس کے لیے ران بھیج دی آفس۔ سر بہت ہو رہا ہے ایسا، تو یہ تو رشوت ہے، یاد رکھیں، یہ تو قربانی کے گوشت کو بطور رشوت ران کی ران جو ہے وہ الگ دستی الگ جا رہی ہے، پھر اس کے بعد وہ الگ کر کے اس کو باربیکیو کروا رہے ہیں، اس کو بروسٹ کروا رہے ہیں۔ چلے بروسٹ کرانا تو خیر منع نہیں ہے کہ چلیں اپنے ذاتی استعمال کے لیے کیا تھا نا پہلے، لیکن یہ بات وہی ہے کہ یہ غیر مناسب ضرور ہے لیکن شرعاً کوئی قابل گرفت نہیں ہے۔ صحیح، بہت دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ، علامہ مفتی محمد اکمل صاحب، علامہ محمد شاہد مدنی صاحب، اور وقت کی کمی کا احساس ایک مرتبہ پھر بڑی شدت کے ساتھ۔ ناظرین وہ احباب جو کالز کرنے کی کوشش کرتے رہے، بتایا گیا کہ بہت سے کالرز جو ہے وہ جن کی کال مل بھی پائی اور تھرو نہیں ہو پائی، ان سے بھی معذرت، آپ کے سوالات کے جوابات بھی شامل ہوئے۔ موضوع بہرحال تشنا ہے لیکن یہ موضوعات ایسے ہیں، دلچسپی کے باعث ہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی ہم لوگوں کے لیے بھی جاننا چاہتے ہیں کہ قربانی ہم جو یہ فریضہ ادا کر رہے ہیں اسے اخلاص کے ساتھ اور تمام شرعی اصولوں کی روشنی میں کس طرح سے ادا کیا جا سکتا ہے، یہ اس پروگرام کا مقصد تھا اور ہم نے کوشش کی کہ یہ ضرور آپ تک پہنچ پائے۔ بہت سے لوگوں کے لیے بہت سی چیزیں بالکل نئی ہوں گی اور پہلے نہیں سن رکھی ہوں گی، لیکن بہرطور شریعت کے اصول ہمارے نزدیک سب سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں کہ اگر شرعی اصولوں کی روشنی میں یہ فریضہ ادا کیا جائے تو اس کا لطف اور بڑھ جاتا ہے۔ قربانی کیجئے اور بڑے اخلاص کے ساتھ کیجئے، لیکن جو قربانی کا مقصد ہے کہ غرباء میں اس کی تقسیم ہو اور پھر سال بھر اس چیز کا لوگوں تک پہنچتے رہنا، یعنی جو کھال ہوتی ہے اس کے ساتھ جو کاروبار ہوتا ہے پھر وہ سارا سال اس کے ساتھ کاروبار پہنچتا ہے، تو یہ موقع ایک ایسا ہوتا ہے کہ جو ایک اکنامکلی بھی ریولیوشن کا موقع ہوتا ہے، اس میں غرباء کا بھی خیال کیجئے، ان کا زیادہ خیال کیجئے، ان تک پہنچے کہ جنہیں سال بھر
गोश्त मैसर नहीं आता, ये काम आपका है, इसे जरूर कीजिए। अपने मेजबान तस्लीम अहमद साबरी को इस मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। आपका मेजबान तस्लीम अहमद साबरी खुसूसी प्रोग्राम कुर्बानी के मसाइल कुर्बानी के साथ हाजिर खिदमत है। ईद उल अजहा करीब है और यह हमें याद दिलाती है कुर्बानी की। कुर्बानी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की, कि जब एक नबी बाप नबी बेटे को लेकर एक बेआबो गया सहरा में जाते हैं और अल्लाह के हुक्म की तामील के तौर पर उन्हें कुर्बान करते हैं, बेटे को भी आमादा पाते हैं। इस बात पर सवाल यह है कि ये कुर्बानी उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्यों वाजिब की गई है, क्यों उम्मत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम तर उम्मतियों पर वाजिब है। देखना यह है इसका मकसद क्या है, इसका फलसफा क्या है। और फिर सबसे अहम यह है कि हम लोग ये नहीं जानते कि कुर्बानी किस जानवर की होनी है, किस तरह होनी है। अपनी तमाम तर शरई जिम्मेदारियां, वो शरई उसूल क्या है कि हम इनको जानकर इस कुर्बानी को बेहतर अंदाज से कर सकते हैं, इस सुन्नत खलीलुल्लाह को बेहतर अंदाज से अदा कर सकते हैं, इस फरीजे को बेहतर अंदाज से अदा कर सकते हैं। और वो लोग जो अब जानवर खरीदने की तैयारी कर रहे हैं या कुछ दिनों के बाद खरीदेंगे, वो जान लें कि जानवर को लेते हुए कौन से शरई उसूल हैं। कि हम पैसे को जरूर देखते हैं, देखना भी चाहिए, हम अपने इरादों को देखते हैं, हम अपनी बिसात को देखते हैं, जरूर देखें, लेकिन इन सब से बढ़कर शरई उसूलों को देखना है कि शरीयत क्या तकाजा करती है, किस तरह का जानवर लेना चाहिए इंसान की बिसात के मुताबिक, और फिर उसके साथ साथ उसमें कौन कौन सी खुसूसियात होनी चाहिए, कौन कौन से ऐब हैं कि जो उसे नक्स उसमें जो होना वो आपके लिए ठीक नहीं होगा और शरई तौर पर वो जरूरी है कि उस नक्स को देख लिया जाए। तो ये एक बहुत अहम मौका है कि जिस मौके पर एक बहुत ही अहम गुफ्तगू पेश की जाए आपकी खिदमत में। आपकी टेलीफोन कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी, जिसमें जितने हो सके आपके पर्टिकुलर केसेस, पर्टिकुलर मसाइल हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। जो शख्स अपने मुशाहिदे के मुताबिक जो सवाल करना चाहता है वो भी हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है हमारे ऐवान में इंतहाई मोहतरम, आपकी बहुत ही जानी पहचानी, हर दिल अजीज महबूब, हर दिल अजीज शख्सियत, पूरी दुनिया में बहुत पसंद किए जाते हैं, हजरत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब हमारे साथ तशरीफ फरमा है। उनके साथ तशरीफ फरमा है एक और नौजवान स्कॉलर, मुमताज आलिम दीन, जनाब अल्लामा मोहम्मद शाहिद मदनी साहब। अस्सलाम वालेकुम। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए और इस प्रोग्राम को रौनक बख्शी है। बहुत ही अहम मौका है नाज़रीन मोहतरम कि हम मसाइल कुर्बानी इस मौके पर पेश करें। फलसफा कुर्बानी, कुर्बानी का मकसद क्या है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखें, इसमें 100% जो हिकमत इलाहिया पोशीदा है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन जो इस पर कलाम किया गया कि कुर्बानी के पीछे क्या हिकमत है, क्या फलसफा है, उसमें एक तो ये कि अल्लाह तबारक व तआला ये चाहता है कि उसकी राह में इंसान अपनी महबूब तरीन चीज कुर्बान करे। ठीक। और उसके लिए सबसे बड़ी आजमाइश हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर रखी गई कि अपनी ही औलाद को अपने हाथों से ज़िबाह करने का हुक्म दिया गया। ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। चूंकि हमें तो खैर इतनी बड़ी आजमाइश में मुब्तला नहीं किया गया, लेकिन फितरतन हर इंसान अपने माल से बहुत ज्यादा मोहब्बत रखता है। तो जितनी महबूब शय हो, जिसकी तरफ दिल ज्यादा माइल हो, अगर अल्लाह की राह में उसे कुर्बान किया जाएगा तो उतने ही नफ्स पे गिरा गुजरता है। और जितना कोई फेल नफ्स पर गिरा होगा अल्लाह ताला की बारगाह में उतना ही मकबूल होगा। तो ये कुर्बानी हम पे लाजिम की गई ताकि हम अपना मालो मता, जिसे हम अपने पास रखना चाहते हैं, दूर नहीं करना चाहते। जैसे बहुत सी बहनें, जब उनको बताया जाता है कि जी आप पे कुर्बानी वाजिब है, कैश है नहीं, सोने के सेट है, तो बोलती हैं सोना बेच दे अपना, और शादी के लिए जमा कर रखा है, शादी के लिए जमा कर रखा है। तो ये एक आजमाइश अल्लाह ताला ने रखी है कि कुर्बान करें अल्लाह की राह में, ताकि जज्बा आम हो, जज्बा बढ़े और इंसान सबसे ज्यादा अल्लाह ताला की मोहब्बत को अपने करीब रखे, दूसरी चीजों की मोहब्बत से दामन छुड़ाए। ठीक। दूसरी बात यह कि जब इंसान कुर्बानी की तरफ माइल होता है तो उसे जानवर ज़िबाह किया, मौत का एहसास भी होगा। जिस तरह आज जानवर ज़िबाह हो रहा है, ये दुनिया से रुखसत हो गया, मैं भी दुनिया से रुखसत होऊंगा। बहुत सारी इसमें इस तरह की हिकमतें हैं जो अल्लाह ताला ने पोशीदा फरमाई। तो इसलिए माल की मोहब्बत से दूरी, अल्लाह ताला की मोहब्बत का एक अमली सबूत और मौत का एहसास, ये तमाम चीजें इसके पीछे कार फरमाए। एक बहुत बड़ी बात ये भी अर्ज करूंगा कि अल्लाह ताला के महबूब बंदों की हर अदा अल्लाह ताला को महबूब है। ठीक। इसलिए कि वो अल्लाह ताला की इल्हाम करदा होती है। जैसे आप हज को देख लीजिए, टोटल हज के जितने भी मनासिक हैं, किसी न किसी अल्लाह के महबूब बंदे की एक अदा है। तो कुर्बानी भी चूंकि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की एक बाकायदा अदा थी, अल्लाह ताला ने आपको हुक्म दिया और आपने उसके जवाब में वो अफाल करके दिखाए। तो ये भी एक इसमें हिकमत है कि अल्लाह ताला ने महबूब रखा, पसंद फरमाया कि उसके महबूब का यह तरीका क़यामत तक जारी रहे। ठीक। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जो खलीलुल्लाह
ان کی اداؤں کو پسند فرمایا، اور وہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں بہت نظر آتی ہیں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حصہ ہے۔ حضرت خلیل اللہ کی ادائیں شریعت محمدی کا حصہ اس قدر کیوں ہیں کہ جس کا مظہر سب سے زیادہ اس دن بھی ہو رہا ہے، عید الاضحیٰ کے دن، یہ قربانی بھی؟ جی تسلیم بھائی، بہت اہم سوال ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور آج جس زمانے میں ہم ہیں اس کے درمیان کم و بیش 4000 سال کا عرصہ ہے۔ اس کے باوجود ان کی ادا کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی اتنی کثرت سے جو جانور ذبح کرنے کا حکم دیا، آپ غور فرمائیں، جو شخص تمام سال گوشت نہیں کھا سکتا، جیسے آج کل بکرے کا گوشت 300 روپے سے اوپر ہو رہا ہے، تو وہ اس کو بھی گوشت مل ہی جاتا ہے۔ جی ہاں، تو یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مہمانی ہے، میزبان اللہ تعالیٰ ہے، اور اس اعتبار سے کہ اس نے حکم دیا قربانی کرو، مالدار پہ واجب ہے قربانی کرے گا، غریب تک گوشت پہنچے گا، تو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ گویا کہ تمام غربا میں گوشت تقسیم فرما رہا ہے۔ تو آپ یہ بتائیں کہ ایک شخص مسلسل محروم رہے، اسے کچھ نہ ملے، اور پھر ایک دن کوئی سیٹ صاحب مثال کے طور پر سب کو کھانا کھلائیں، تو کوئی کہے جی بڑا ظلم ہو رہا ہے، جی اتنا بینک بیلنس خالی کر دیا آپ نے، ظلم کی کون سی صورت ہے؟ تو اچھا ہے، سخاوت ہے، کرم ہے، ایک اظہار شفقت ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم کی صورت ہے، کوئی معاذ اللہ ظلم کی صورت نہیں ہے۔ اور یقینی سی بات ہے، جانور کا گوشت اس کی حالت زندگی میں تو کھایا نہیں جا سکتا، تو ذبح کرنا ہی پڑے گا، تو اس میں کوئی ظلم کا پہلو ہے۔ ایک مدنی صاحب نے جو ذکر کیا، ایک تو رخ یہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اس کی عکاسی ہوتی ہے، نظر آتی ہے۔ دوسری طرف ریاکاری سے بچنے کے لیے ہم یہ سوچیں ہی نہیں کہ ہمیں اسے باہر لے کر جانا ہے، کسی کو دکھائیں نہیں کہ ریاکاری نہ ہو جائے، میں تو اللہ کے لیے کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت اسے اپنی نشانی قرار دے رہا ہے، تو اس جانور کو صحیح طریقہ کیا ہے کہ ہم کس طرح سے اس کو سجائیں، آراستہ کریں، کیا کرنا چاہیے ہے کہ ریاکاری سے بھی بچے رہیں؟ دیکھیں، یہاں دو پہلو ہیں، ایک ہے کہ ہم کسی کے سجے ہوئے جانور یا اس کے گھمانے کے انداز پر کوئی کلام کریں، اور ایک ہے کہ اپنی نیت پر نگاہ رکھیں۔ ٹھیک ہے، تو اپنی نیت میں تو جتنا اخلاص پیدا کریں بہتر ہے، لیکن دوسرے کی نیت چونکہ ہمیں معلوم نہیں، تو اس کے ظاہری عمل کو دیکھ کر یہ گمان کرنا کہ ضرور یہ ریاکاری کر رہا ہے، ضرور اخلاص کے خلاف ہے، مناسب نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایک مرتبہ قربانی فرما رہے تھے، تو اپنے غلام سے فرمایا کہ یہ میرا جانور لے جاؤ اور مدینے کی گلیوں میں گھماؤ اور بتاؤ کہ یہ عبداللہ بن عمر کا جانور ہے۔ وجہ کیا تھی کہ یہ ترغیب دینا مقصود تھا کہ لوگ دیکھیں کہ یار اتنی فراخدری سے قربانی کر رہے ہیں، تو چلو ہم بھی کرتے ہیں، تاکہ بخل دور ہو، لوگوں کے اندر ترغیب کا مادہ بیدار ہو۔ اور ایسا ہوتا بھی ہے بعض اوقات کہ کوئی ایک آدمی سوچ رہا ہوتا ہے یار کروں نہ کروں، کروں نہ کروں، پتہ چلا محلے والے شیخ صاحب لے آئے جانور، وہ بولتے ہیں یار اب تو لانا پڑے گا۔ اب اگر سے اس میں اخلاص کی کمی ہے ہم یہ کہیں گے، لیکن بہرحال ایک ترغیب بن جاتی ہے۔ ویسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکرموا ضحایاکم، تم اپنے قربانی کے جانوروں کا اکرام کرو، اور اکرام کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ ان کا سجانا، کھانے چارے کا انتظام کرنا، ان کو نہلانا، خوب ان کا خیال رکھنا۔ جیسے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بالوں کا اکرام کرو۔ صحابہ کرام نے پوچھا رسول اللہ بالوں کا اکرام کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کو دھو اور تیل لگاؤ۔ تو سنوارنے کو اکرام سے تعبیر فرمایا، یہ تعظیم ہے۔ تو اسی طرح قربانی کا جانور چونکہ پل صراط پر ہمارے لیے سواری بھی بنے گا، اور میدان محشر میں ہمارے لیے نجات کا سبب بھی بن سکتا ہے، باعث بلند درجات ہے، ثواب میں اضافے کا سبب ہے، گناہوں کے کفارے کا سبب ہے، تو ویسے اس سے محبت رکھنی چاہیے اور سجانا اچھی طریقے سے ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو بچے کرتے ہیں کہ وہ پکڑ کے اس کو محلے میں لے گئے، ایک پیچھے سے دم کھینچ رہا ہے اور پھر وہ بھاگ رہے ہیں، ڈسٹرب کر رہے ہیں، یہ چیز اس کے اکرام کے مناسب۔ یہ تو شہروں کا کلچر بھی ہے شاید، چونکہ شہروں میں ہمارے ہاں جانور گھروں پر ہوتے نہیں ہیں اور سال میں 1-1.5 دن کے لیے آتے ہیں نا، تو شاید اس وجہ سے بھی یہ کلچر فطری طور پر یہ کلچر بھی بن گیا۔ ورنہ اگر ہم گاؤں وغیرہ میں چلے جائیں تو وہاں پر اس طرح کی چیز ہمیں دیکھنے کو نہیں ملے گی، اس لیے کہ وہاں پہ جانور بہت زیادہ ہیں۔ واجب کس کس پر ہے قربانی؟ ایک کالر پہلے شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم، لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی جی۔ علامہ صاحب وجوب کے اعتبار سے ہمارے فقہا نے پہلی بات تو یہ ہے کہ دین اسلام چونکہ ایک فطری دین ہے، دین فطرت ہے، تو اس میں جو بھی احکامات بیان کیے جاتے ہیں اس میں لوگوں کی طبیعتوں پلس یہ کہ اس میں لوگوں کی وسعت کا خیال رکھا جاتا ہے۔ تو قربانی کے وجوب کے لیے اصلاً تو مختلف شرائط ہیں، جن میں سے ایک شرط ہے مسلمان ہونا، یہ تو ہر مقام پر پیش نظر ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک شرط ہے مقیم ہونا، یعنی جو قربانی کرنے والا ہے وہ مقیم ہو، حالت سفر میں نہ ہو۔ جیسے حجاج کرام جاتے ہیں حالت سفر میں ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا ان پہ دو قربانیاں لازم ہیں، تو ان پر یہ قربانی لازم نہیں ہے۔ پھر اسی طرح آزاد ہونا یہ بھی ضروری ہے، خیر ہمارے یہاں تو ہر ایک آزاد غلامی کا تصور نہیں، اور اسی طرح بالغ ہونا صحیح قول کے مطابق یہ بھی ضروری ہے، اور صاحب نصاب ہونا یہ سب سے اہم شرط ہے۔ اب صاحب نصاب سے کیا مراد ہے؟ تو صاحب نصاب سے وہی ہے جو ہم زکوٰۃ والے مسئلے میں بیان کر کے آئے کہ 7.5 تولے سونا یا 52
तोले चांदी या इतनी ही मालियत की रकम हाजत असलिया से जायद हो। लेकिन थोड़ा सा फर्क है कि ज़कात वाले मसले के अंदर हमने ये कहा था कि वहां पर साल गुजरना ज़कात के वजूब के लिए शर्त है, लेकिन यहाँ पर साल गुजरना शर्त नहीं, बल्कि 10, 11 और 12 इन दिनों के अंदर अंदर जो अय्याम कुर्बानी है, अगर वो साहिब निसाब हुआ किसी भी वक्त तो उस पर कुर्बानी करना शरअन लाजिम हो जाएगी। इसी तरह वहां पर एक और शर्त थी कि माल का नामी होना, यानी माल जो है वो बढ़ने वाला हो हकीकतन या हुक्मन, लेकिन यहाँ पर नामी होना शर्त नहीं है। तब हर भाई और बहन गौर कर लें कि उनके पास क्या इतनी रकम मौजूद है जो हाजत असलिया से जायद हो और उसकी मालियत छोटे निसाब के मुताबिक, यानी 52.5 तोले चांदी का निसाब आप लेके मार्केट से रकम पुछवा लें, तो अगर इतनी रकम उनके पास मौजूद है तो शरअन उन पर कुर्बानी करना वाजिब है। ठीक है। अच्छा, एक तो इसके साथ साथ एक चीज ये भी होती है कि जो कुर्बानी नहीं कर पाता, साहिब निसाब नहीं, उसको एक एहसास कमतरी भी उस माशरे की वजह से, इस पर हम बहुत गुफ्तगू कर आए हैं, लेकिन इस पहलू पर मैं जरूर एक बात चाहूंगा, एक और पहले शामिल करेंगे। एक तो ये जो बात जो मैं कर रहा था कि एक तो एहसास कमतरी उस हवाले से पैदा हो रहा है, इसके लिए क्या कहेंगे? तो देखें, ये एहसास कमतरी तो सिर्फ कुर्बानी के साथ मखसूस नहीं, बल्कि शोबा है जिंदगी में बहुत सारे शोबों में ऐसा होता है। कोई अच्छी शादी कर रहा है, खर्चा कर रहा है, दूसरा एहसास कमतरी के शिकार है, लिबास, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना वगैरह, तो ये तो हर शोबे में चलता ही रहता है। इंसान एक अगर एफोर्ड नहीं कर सकता कुर्बानी, कोई बात नहीं, वो एहसास कमतरी का शिकार ना हो। अल्लाह ताला की बारगाह हमें इल्तिजा करे कि अल्लाह ताला मुझे भी अता फरमा ताकि मैं सुन्नत इब्राहिमी पूरी करूं। और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफकत देखिए कि एक सहाबी हाजिर हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास कोई कुर्बानी का जानवर नहीं, एक अमानतन मेरे पास जानवर रखा हुआ किसी का, क्या उसी को कुर्बान कर दूं? फरमाया तो तुम्हारे लिए जायज नहीं है। फिर फरमाया तुम ऐसा करो, 10 दिन तक अपने बाल और नाखून ना काटो, अल्लाह तबारक व तआला इसी में तुम्हारी कुर्बानी कबूल फरमा लेगा। सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी शफकत है। तो जो एहसास कमतरी किसी के अंदर बेदार हो रहा है तो नहीं होना चाहिए, कोई बात नहीं, अल्लाह की तक़सीम है, किसी को ज्यादा दिया किसी को कम दिया, हम उसकी रिजा पे राजी रहें और पहली से 10 तक जिस्म के बाल और नाखून ना काटें, इसी में इंशाअल्लाह कुर्बानी मकबूल होगी। एक कॉल हमारे साथ। मुफ्ती साहब, एक तो जो जिक्र मैं कर रहा था, एक उसके अलावा जो भी शख्स खरीदेगा वो प्रोपोर्शनेटली अपनी बिसात के मुताबिक, अपने निसाब के मुताबिक जानवर खरीदेगा, उसका तयन कर लेगा, यानी उसे गाय कुर्बान करनी है या बकरा करना है या मेंढा करना है वो कर लेगा, या उसे शरीयत कोई उसूल वज़ा करती है? यहाँ शरई उसूल ये तो है कि कुर्बानी के जानवर मखसूस होते हैं, मुतय्यन है। मसलन उसमें ऊंट है, गाय है और बकरी है, जैसे कि 3 कहे जाते हैं। फिर इनमें इनकी तमाम अनवा दाखिल हैं, ऊंट के साथ ऊंटनी है, गाय, बैल, भैंस, भैंसा, बकरी, बकरा, दुम्बा, दुम्बी, ये सब कुर्बानी के जानवर है। ये तो तायुन शरीयत की तरफ से है, लिहाजा ऐसा नहीं हो सकता कि कोई शख्स के चलो साल में मुर्गा कुर्बान कर लेता हूँ, खरगोश कुर्बान कर लेता हूँ, ये जानवर तो लाने पड़ेंगे। बाकी रहा कि फिर इनमें से अपने लिए तायुन करना, इसमें कुल्ली तौर पर इख्तियार दिया गया है। ठीक है। अच्छा, वो जानवर कौन कौन से हैं? एक तो गाय है, हाँ, ऊंट, गाय और बकरी, ये बेसिक कहे जाते हैं शरीयत ने जो बयान किए। फिर इनकी अनवा इसमें दाखिल है, ऊंट के साथ ऊंटनी, गाय, बैल, भैंस, भैंसा, बकरा, बकरी, दुम्बा, दुम्बी, मेंढा, मेंढी, ये सब के सब इसमें दाखिल है। ठीक। अब ये इसके बाद फिर वो है कि तरगीब दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि खूब फरबा जानवर कुर्बान करो, खुलकर कुर्बान करो। अगर आदमी कर सकता है और उसमें रियाकारी का दखल नहीं है तो अच्छा जानवर लेकर आ जाए। गाय अफोर्ड कर सकते हैं, गाय लाए, और बकरा ला सकते हैं, बकरा लाए। फिर इसके अंदर इंसान को बाद में इख्तियार दिया। ठीक है, वो जितना वो अफोर्ड कर सकता है, जितनी उसकी बिसात है। एक तजब्जुब माशरे में और ये पाया जाता है कि मैं फर्ज करें कि एक घर है, उसमें मटन खाया जाता है, बीफ नहीं खाया जाता, जो नॉर्मली अब इस वक्त माशरों में हो रहा है। तो बीफ अच्छा नहीं समझा जाता, कुछ थोड़ा सा सस्ता भी है, तो मटन खाने वाला वो ये सोचता है कि मैं चूंकि खुद मटन खाता हूं तो मैं अच्छी चीज दूं, तो मैं एक गाय की जगह 2 बकरे या 3 बकरे कर लूं उस तादाद के मुताबिक। ये ज्यादा बेहतर है, ये सोच ठीक है? जी हाँ तस्लीम, जैसा कि मुफ्ती साहब ने इरशाद फरमाया कि शरीयत मुताहरा ने कुर्बानी के जानवरों को मुतय्यन कर दिया। अब उसके बाद बंदा अपनी ताकत को भी देख ले और अपने लिए जो ज्यादा अनसब है उसे देख ले। जैसे बकरी जो है, इसके बारे में हमारे फुक़हा ने यह मसला लिखा कि बकरी बकरे से अफजल है, तो अब उसके गोश्त की बिना पर फिर अगर तबई तौर पर किसी को बकरे का गोश्त पसंद है और वो बकरे लाकर यानी 3 बकरे लाकर कुर्बान करता है तो बिल्कुल शरअन ये उसके लिए जायज है और इसके अंदर शरअन कोई कबाहत नहीं है। ये बेहतर है कि वो इस सोच पर कारबंद रहे। बिल्कुल, इसके अंदर कोई मुज़ायका नहीं है। सही। एक कॉलर शामिल का सवाल भी मुफ्ती साहब बहुत हो गए हैं, अगर उनको भी शामिल कर लिया जाए। क्वेश्चन किया कि अकीके के कुछ पैसे जमा रखे थे वालिदैन ने, लेकिन अब ये कुर्बानी में अगर शामिल करना चाहें तो वो एक हिस्से के बराबर भी नहीं बन रहे, तो क्या हुक्म शरअ होगा? क्या हम उसे खुद इस्तेमाल कर सकते हैं? लेकिन पहली बात तो यह कि अकीके के लिए मुख्तस पैसा कोई उसके साथ खास नहीं हो गया, अपने जाती इस्तेमाल में लेना चाहें तो ले सकते हैं। दूसरी बात ये, अगर वो कुर्बानी के बराबर नहीं बन रही रकम तो और ऐड कर लें, कुर्बानी के बराबर बना लें, तो कुर्बानी में अकीका का हिस्सा हो सकता है।
اگر بالفرض نہیں بن رہا اتنا اور دوسرا کو شامل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اسے بہرحال ذاتی استعمال میں لے سکتے ہیں، پھر کبھی موقع ملے تو عقیقہ کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ قربانی جو کرنے والا ہے یا عقیقہ کرنے والا ہے یہ بال پہلے کاٹے گا یا بعد میں کاٹے گا؟ تو چونکہ نماز پہلے پڑھنی ہوتی ہے تو اس لیے پہلے ہی مطلب جسم کی صفائی وغیرہ ہو جائے تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے. ایک یہ پوچھا تھا کہ یہ والدین فوت ہو گئے، ان کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں، کیا طریقہ ہوگا؟ اس میں دو مسائل ہیں. ایک یہ کہ کیا والدین نے مرنے سے پہلے قربانی کی وصیت کی تھی یا نہیں کی تھی. اگر تو وصیت کی تھی تو اب آپ ان کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں، لیکن وہ اس کا گوشت نہیں کھا سکتے، بالکل وہ سب کا سب صدقہ کرنا واجب ہے. اور اگر انہوں نے وصیت نہیں کی تھی، یہ ویسی ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں، تو اب بالکل وہی حکم ہوگا گوشت کا جو عام گوشت کا ہوتا ہے کہ اپنے لیے بھی رکھ سکتے ہیں، عزیز و قاریب کو دیں، غربا کو دیں، استعمال کر سکتے ہیں. ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات انڈیا سے کال تھی کہ ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ منڈی میں ہی خرید کے قربانی کے جانور اس کو دے آتے ہیں کہ جی آپ ذبح کر دینا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ اچھا، یورپ میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، نارملی اکثر ایسا ہی ہوتا ہے. جی ہاں، تو اگر بالفرض واقعی وہ قصائی قابل اعتماد ہیں اور یقین ہے کہ واقعی وہ قربان کر دے گا تو پھر اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، تو پھر یہ دے کر آ سکتے ہیں. ایک انہوں نے کہا کہ یہ مکان ان کا 15 لاکھ کا ہے تو کیا ان پہ قربانی واجب ہے؟ دیکھیں، مکان حاجت اصلیہ میں آتا ہے، یعنی حاجت اصلیہ ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جن کے بغیر انسان کا گزارا انتہائی مشکل ہو. تو چونکہ مکان کے بغیر انسان کا گزارا مشکل ہے لہٰذا یہ حاجت اصلیہ میں، اور جو حاجت اصلیہ میں چیز ہوتی ہے اس کی قیمت کا اعتبار نہیں ہوتا. باقی یہ کہتے ہیں نہ سونا ہے نہ چاندی ہے نہ کیش ہے تو ان پہ قربانی واجب نہیں ہوگی. ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ قربانی کے جذبے سے مغلوب ہو گئے، قرضہ لے کر قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے، کیونکہ قرض نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناپسند فرمایا. یہاں تک ثابت ہے کہ اگر کوئی مقروض فوت ہوا تو بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جنازہ نہیں پڑھا اور فرمایا تم جنازہ پڑھ لو، اظہار ناپسندیدگی کے لیے. ویسے بھی سوال کرنا یہ منع ہوتا ہے، دست سوال دراز کرنا، اور قربانی کے لیے پھر قرضہ لینا ایک سوال کے تحت ہی آئے گا اور یہ غیر مناسب ہے. ایک انہوں نے کہا کہ کیا اگر کوئی نفلی صدقہ کرنا چاہے تو کیا قربانی میں حصہ لے سکتا ہے؟ تو جی ہاں، اگر وہ بالفرض جانور ذبح کرنا ہی مقصود ہے کہ ہم جانور ذبح کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور اس کا گوشت صدقہ کرنا چاہیں تو پھر جائز ہے. اسی طرح عقیقے کو بھی شامل کرنا جائز ہے. اور اگر یہ کہ قربانی نہیں کرنا چاہتے، ہم ویسے بس حصہ ملا لیتے ہیں، گوشت آئے گا تو گوشت صدقہ کر دیں گے، قربانی یا جانور ذبح کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود نہ ہو تو پھر یہ جائز نہیں ہے. بلکہ اس کے لیے تو حکم شرع یہ ہے کہ جتنے 6 باقی شرکاء ہیں ان کی قربانی بھی ضائع ہو جائے گی. یعنی ایک نے بھی اگر قربانی کی نیت یا عقیقے کی نیت نہیں کی ہوگی تو سب کی قربانی ضائع ہے. یہ طرف توجہ طرف بات ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ انڈیا میں ہمارا ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ قصائی صاحب اجرت کے ساتھ ساتھ گوشت بھی طلب کرتے ہیں، تو کیا یہ شرعاً جائز ہے؟ دیکھیے، اگر تو گوشت کو بطور اجرت دیا جا رہا ہے پھر تو ناجائز ہے، اور اگر ویسے وہ مطالبہ کرتا ہے جی اتنے پیسے لوں گا کاٹنے کے اور اگر مہربانی گوشت بھی تھوڑا دے دینا، وہ مہربانی کے طور پہ گوشت دینے میں کوئی حق. بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی، بہت شکریہ کال کرنے کا. ایک کال ہمارے ساتھ اور ہے. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ جی میں حارث بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی حارث صاحب. جی میں مشورہ کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ اپنا میرے گھر میں سب کے اوپر جیسے قرضہ چڑھا ہوا ہے، تو ایک میں واحد ہوں جو میرے اوپر نہیں ہے، تو میں اگر چاہوں تو کر سکتا ہوں قربانی. آپ پر قرضہ نہیں ہے؟ جی، اور میرے ماں اور بھائی پہ جیسے قرضہ ہے تو ٹھیک ہے. بالکل آپ کو بتاتے ہیں بھائی، بہت شکریہ کال کرنے کا. جانور خریدتے وقت علامہ صاحب اگر بکری ہے یا گائے ہے وہ حاملہ ہے اس صورت میں؟ جیسا کہ مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا ابتدان کے جانوروں کا عیوب سے پاک ہونا یہ ضروری ہے. اگر چھوٹا عیب ہے تو اگرچہ قربانی ہو جائے گی لیکن خلاف سنت اور مکروہ ہے، اور اگر بڑا عیب ہے تو بہرحال پھر اس کی قربانی نہیں ہوگی. ہمارے فقہاء کرام نے جانور کا حاملہ ہونا اسے عیب بیان نہیں فرمایا. تو نفس مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر حاملہ جانور کی قربانی کی گئی تو اس کی قربانی ہو جائے گی. اس کے اندر تھوڑی سی ہم تفصیل لیں گے کہ اس کے پیٹ سے اگر زندہ بچہ نکلا تو اسے بھی اس جانور کے ساتھ ذبح کر دیا جائے گا اور حلال سمجھا جائے گا. اور اگر اس کے پیٹ سے مردہ بچہ نکلا تو اس کا حکم یہ کہ اسے پھینک دیا جائے گا، لیکن اس سے اصل قربانی پر کوئی فرق نہیں آئے گا. اور اسی طرح بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم جانور خرید کے لے کے آئے، وہ حاملہ تھی اور یہاں پر آگے اس نے بچہ جن دیا، تو اب اس بچے کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا حکم بھی یہ ہے کہ اسے اسی کی ماں کے ساتھ ذبح کر دیا جائے. لیکن اگر نہ کیا تو پھر اب اس کے لیے حکم یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو صدقہ کریں.
ایام قربانی میں، اور اگر ایام قربانی گزر گئے تو پھر اس کے بعد اسے صدقہ کیا جائے گا. لیکن بہترین یہ ہے کہ دیکھ لیا جائے اگر حاملہ نہ ہو تو یہی بہترین ہے، لیکن اگر بالفرض حاملہ ہوئی تو قربانی ہو جائے گی. لیکن اس کے اندر یہ بھی خیال رکھا جائے کہ جانور خوب فربا ہو، اگر خوب مہنگا ہے تو اس کے اندر بھی شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن نیت پر غور کر لیا جائے کہ نیت کیا ہے. وہ تو ہے. گوشت اور کیا کیا چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمائی ہیں کہ جب جانور خریدو تو یہ چیزیں دیکھا کرو؟ ایک تو فربہی آپ نے ذکر کیا. دیکھیں سب سے پہلے تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ کو دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اگر ہمارا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارکہ کے موافق ہو گیا تو یہی اس کی سب سے بڑی افضلیت کی دلیل ہے. تو مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سرمئی رنگ کے سینگوں والے مینڈوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمایا. تو یہ مینڈوں کے اندر ان کا اچھا خوبصورت ہونا، سرمئی رنگ کا ہونا، سینگوں والا ہونا، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسے ذبح فرمانا. اس سے ہمارے فقہائے کرام، چونکہ مسائل جتنے بھی استنباط کیے جاتے ہیں وہ آیات قرآنیہ سے یا پھر احادیث مبارکہ سے ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے فقہائے کرام نے یہ مسئلہ استنباط فرمایا کہ وہ اچھا فربا ہو، لک وائز بھی خوبصورت نظر آئے، قیمت بھی اس کی اچھی ہو، تو اس کے اندر کوئی شرعاً قباحت نہیں ہے، بالکل جائز ہے. ہر اعتبار سے اسے دیکھ لیا جائے کہ دیکھنے کے اعتبار سے بھی وہ اچھا ہے یا نہیں، فربا بھی ہے یا نہیں، عیوب سے کلیتاً پاک ہے یا نہیں، اس کے بعد اس کی قربانی کی جائے. عمر میں کم ہو تو بہتر ہے یا زیادہ ہو تو بہتر ہے؟ دیکھیں عمر کے اندر تفصیل ہے تھوڑی سی. پہلی بات تو یہ کہ اونٹ کے لیے کم از کم جو عمر ہے وہ ہے 5 سال. ٹھیک ہے. 5 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے، اس سے بڑا ہو، اس سے کم کی قربانی نہیں ہوگی. گائے کے اندر اور اس کی جتنی اجناس ہیں ان کے اندر عمر ہے کم از کم 2 سال، اس سے کم نہیں ہونی چاہیے، زیادہ ہونی چاہیے. اور بکری جو ہے اس کے اندر جو عمر ہے وہ کم از کم 1 سال. تو اب اس عمر کے بعد دیکھا جائے گا کہ اگر وہ عمر ہے کہ جس میں جانور اچھا، جیسے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ انسانوں کے اندر جب بندہ جوانی میں ہوتا ہے تو وہ جوبن پر ہوتا ہے، تو اسی طرح جانوروں کے اندر بھی لیا جائے گا کہ اگر وہ جوانی میں ہے تو مضبوط اور توانا ہے، اتنا لاغر ہو گیا کہ وہ خود قربان گاہ تک جا نہیں سکتا، تو ایسے کی تو قربانی ہوگی ہی نہیں. لیکن اگر اتنا ضعیف العمر ہے لیکن اس کے باوجود قربان گاہ تک جا سکتا ہے، چل سکتا ہے، اور اس طرح کے عیوب اس میں نہیں ہے، تو بہرحال اس کی قربانی ہو جائے گی، لیکن افضل اس کی جوانی کی عمر ہے. ایک کالر شامل کرنے کا. مفتی صاحب، جانور خرید لیا، وہ شرعی اصول جو آپ نے ابھی بتائے ہیں اس کی روشنی میں لے کر آ گئے، وہ جانور بہت بالکل ٹھیک تھا، پرفیکٹ تھا، گھر آ کر کچھ نقصان ہو گیا، اسے کوئی زخم آ گیا، کوئی چوٹ لگ گئی، زخمی ہو گیا، کوئی ایسا نقص پیدا ہو گیا یا چوری ہو گیا، اس صورت میں کیا کریں گے؟ جی ہاں، بڑا تفصیل طلب سے سوال ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو قربانی سے جو قربانی کر رہا ہے پہلے یہ دیکھیں گے اس پہ واجب ہوئی تھی یا نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے. کیونکہ بعض اوقات واجب نہیں ہوتی، لیکن جیسے کسی سے قرضہ لے کر لے آئے، ویسے شوق ہوا، قربانی نہیں واجب نہیں ہو رہی لیکن ویسے تھوڑا بہت پیسے سے ایک بکرا خرید لیا، شوق تھا. تو یہ جو مالک نصاب نہیں ہوتا اس کو شرعی فقیر کہتے ہیں، اور جو مالک نصاب ہے وہ غنی کہلاتا ہے. غنی اگر جانور لے کر آیا اور اس میں قربانی سے پہلے عیب پیدا ہو گیا تو قربانی نہیں ہوگی. وہ اگر بڑا عیب پیدا ہو گیا، چھوٹا ہے تو ہو جائے گی. لیکن اگر شرعی فقیر لے کر آتا ہے اور قربانی سے پہلے عیب پیدا ہوتا ہے اور تھوڑا بہت عیب ہے تو اس کو نظر انداز کیا جائے گا، کیونکہ بیچارہ پہلی بہت ہی غریب فقیر ہے، اس پر وہ کیسے وہ دوسرا جانور لے کر آئے. اور اس پر یہ شرعی فقیر جس جانور کو خریدتا ہے اس پر اسی جانور کی قربانی واجب بھی ہوتی ہے، تو دوسرا جانور ریپلیس بھی نہیں کر سکتا، وہ اسی کو قربان کر دے. یہ صرف شرعی فقیر کے لیے؟ شرعی فقیر کے لیے. ہاں، غنی جو ہے وہ لا کر بیچ بھی سکتا ہے، دوبارہ خرید سکتا ہے جانور، وہ مخصوص نہیں ہو جاتا جانور خریدنے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور ایک صورتحال یہ ہے کہ بوقت ذبح عیب پیدا ہوا، یہ تو پہلے کی بات تھی. بوقت ذبح اگر عیب پیدا ہوا تو غنی ہے چاہے فقیر ہے وہ سب معاف ہے، کتنا ہی بڑا عیب کیوں نہ پیدا ہوا، گراتے ہوئے یا ذبح کرتے ہوئے جانور بدک گیا اور سینگ ٹوٹ گیا مثلا، غریب ہے، فقیر ہے، غنی ہے، سب کے لیے معاف ہے. دوسری چیز ہے چوری کرنے کا معاملہ، کہ چوری ہو گیا یا گم گیا جانور، غنی تو دوسرا لے کر آئے گا. اور شرعی فقیر کے بارے میں 2 قول ہیں فقہاء اسلام کے. بعض کہتے ہیں چونکہ اس نے پرٹیکولر جانور لیا تھا اس پہ اس وجہ سے قربانی واجب ہو گئی تھی تو بعد میں کرنی پڑے گی، اور بعض اس کی غربت کے پیش نظر فرماتے ہیں کہ اس پہ قربانی واجب نہیں ہوگی، چوری ہو گیا. اور یہ سارا لوگوں کے لیے اس میں زیادہ سہولت ہے. اگر شرعی فقیر ہے کوئی جانور چوری ہو گیا، گم گیا، تو پھر وہ دوسرا جانور نہ لے کر آئے، اس کی طرف سے قربانی اس کو معاف ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اس کو ثواب بھی اس پہ مرتب ہوگا. ایک کالر شامل میرے خیال سوالات کو شامل کر لیا جائے. جی ہاں، ایک یہ کوشچن کیا تھا کہ کسی نے اگر کئی سالوں کی قربانی نہیں کی اور اب وہ شرمندہ ہوا ہے، وہ چاہتا ہے میں کروں، تو کیا حکم ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ اس کو توبہ کرنی ہوگی کہ اس نے پچھلے سالوں جو قربانی نہیں کی تو وہ گناہگار ہوا. اور اب حکم شرع یہ ہے کہ قربانی کے اصل میں قضا نہیں ہوتی ہے، بلکہ جتنے رقم کا جانور لینا تھا اتنی رقم صدقہ کرنا واجب ہے. تو اب جو گائے کا حصہ تقریباً جیسے چلتا ہے 4,500 5,000 ہے، تو فی جانور 5,000 روپے وہ صدقہ کر دے تو پچھلے سالوں کی قربانی کا کفارہ ہو جائے گا. ایک انہوں نے کہا کہ میں نے گاڑی لی تھی انسٹالمنٹ پر اور اب میں اس کی قسطیں بھر رہا ہوں، کیش میرے پاس تھوڑا بہت اس کے علاوہ بھی ہے، تو کیا مجھ پہ قربانی واجب ہوگی؟
دیکھیے یہ کئی سوال اس طرح کے آئے ہیں، ہم ایک اصول عرض کر دیتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس نصاب کے برابر رقم ہے اور قرضہ بھی ہے، بلکہ اس سے زیادہ میں ایک اور عرض کرتا ہوں، دیکھیں گھر کا ہر فرد عاقل بالغ مسلمان یہ اپنے اپنے مال کا خود حساب کرے، شوہر بھی کرے، بیوی کرے، بالغ بچے کریں، نابالغ پر قربانی واجب نہیں۔ سونا جتنا ہے وہ لکھیں، چاندی لکھیں، کیش روپیہ، مال تجارت، پرائز بانڈ، شیئرز وغیرہ ہیں تو ان کی رقم لکھ کر اس کا ٹوٹل کر لیں، پھر اگر قرضہ ہے تو اسے اس میں سے مائنس کر دیں۔ ٹھیک ہے، اگر 22,000 22,500 23,000 روپے بچ گئے تو ان پہ قربانی واجب ہے، چاہے شوہر کماتا ہو نہ کماتا ہو، بیوی کماتی ہو نہ کماتی ہو، جس کے اوپر یہ رقم بنے گی جو مالک نصاب ہوگا اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ تو اس طریقے سے اگر یہ دیکھا جائے تو انسٹالمنٹ کے بعد اگر رقم بچی ہوئی قربانی ان پر واجب ہو جائے گی۔ ایک کالر جی مفتی صاحب، دیکھیے بھائی نے کہا کہ حرام، بہن نے فرمایا کہ حرام پیسہ گھر میں آتا ہے ناجائز ہے، قربانی اور حج کا حکم کیا ہوگا؟ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صرف حلال پیسے سے کی گئی قربانی یا حج ہی مقبول ہوگا، حرام بالکل ناجائز ہے، کرنا ہی ناجائز ہے اور وہ مقبولیت کا بالکل امکان نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ایک بھائی نے فرمایا کہ ہم گوشت کو جو 3 حصے کیے جاتے ہیں اس کی تقسیم سے پہلے اپنی پسند کا گوشت کا کوئی حصہ باہر نکال سکتے ہیں؟ تو جہاں اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، فقہا نے بلکہ باقاعدہ لکھا کہ آپ چاہیں تو ٹوٹل گوشت اپنے پاس رکھ لیں، تقسیم ہی نہ کریں، اور اگر آپ چاہیں تو اچھا پارٹ نکال کر باقی گوشت تقسیم کر سکتے ہیں، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بچی نے فرمایا کہ بڑے یہ کہتے ہیں کہ مرغہ 1 سال کا ہو تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے، پہلی بات وہ بڑے کون ہیں یہ بتائیے گا، دوسرا یہ کہ 1 سال ہو چاہے آدھے سال کا ہو، مرغہ قربانی کا جانور ہے ہی نہیں، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ مرغے کے بڑے کہتے ہوں گے، ہو سکتا ہے۔ کینیڈا سے کوشچن آیا کہ یہ ہمارے یہاں ذرا قربانی کرنا تھوڑا دشوار ہے، تو کیا ہم پاکستان میں پیسے بھیج سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، آپ اپنا کام کسی کے سپرد کریں گے تو اس کو وکیل بنانا کہتے ہیں، تو آپ وہاں پر فون کر کے یا پیسے بھجوا دیں اور فون کر کے کسی کو کہہ دیں میری طرف سے قربانی کر دیں، تو یہاں پر قربانی بالکل ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، ایک بھائی نے فرمایا ہم گھر میں قربانی کریں یا کہیں باہر جانور ذبح کروایا جائے؟ دیکھیں گھر میں کریں یا باہر، لیکن خود قربانی والے کا اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرنا ہی سنت کریمہ ہے، بہتر ہے کہ خود ہی کریں۔ ٹھیک ہے، ایک یہ کہا کہ بچے کے نام کی قربانی کرنا چاہتے ہیں، اطراف میں غیر مسلم ہے، غالباً گوشت کا مسئلہ پوچھنا چاہ رہے ہیں، قربانی کا گوشت غیر مسلم کو نہیں دینا چاہیے، یہ منع ہے، لیکن ہمارا مذہب اسلام بڑا پیارا مذہب ہے کہ کسی غیر مسلم کی مدد سے منع نہیں کرتا، لیکن یہ چونکہ خالصتاً تقرب الی اللہ کے لیے ہوتا ہے اس لیے یہ گوشت صرف مسلمان کو دیا جائے، ویسے آپ گوشت خرید کے کوئی اور مالی امداد کرنا چاہیں تو منع بھی نہیں ہے۔ بھائی نے فرمایا کہ یہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتے ہیں، روزانہ کو پیسہ ملتا ہے، تو کیا میں ایڈوانس لے کے قربانی کر لوں، بعد میں کٹواتا رہوں گا؟ دیکھیں ایڈوانس اصل میں وہی قرضہ ہو جاتا ہے، اگرچہ آپ اپنی رقم لے رہے ہیں لیکن ہے قرضہ آپ پر، اور قرض لے کے قربانی کرنا مناسب نہیں ہے، تو ایسا نہ کریں، آپ چھوڑ دیں، اللہ تعالیٰ آپ کی نیت کے مطابق آپ کو ثواب عطا فرما دے گا۔ بھائی نے کہا کہ گھر میں سب پہ قرضہ ہے مجھ پر نہیں، تو کیا مجھ پہ قربانی واجب ہوگی؟ ابھی جیسے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ چیزیں اپنے سب گھر کے فرد اپنی اپنی چیزوں کا حساب کریں، سونا چاندی روپیہ مال تجارت اور گھر کی ضروریات زندگی سے زیادہ ایسا سامان جو بیکار پڑا ہو، ہر ایک اپنا اپنا حساب کر کے پھر اس میں سے قرضے کو مائنس کرے، اگر اس کے بعد بھی نصاب باقی رہتا ہے تو چاہے قرضہ ہے یا نہیں قربانی واجب ہوگی، اور اگر نصاب باقی نہیں رہتا تو مقروض پر نہیں ہے، ان کے اوپر قربانی اگر بچ گیا تو ٹھیک ہے، ان پہ قربانی واجب ہوگی۔ یہ کہتے ہیں گھر میں سب سے بڑا ہوں، والد کے نام کی قربانی کروں یا اپنے نام کی قربانی کروں؟ یہ اصول بس یاد رکھیے گا، کافی کوشچنز کیا ہے کہ جس پہ قربانی واجب ہے وہ اپنی طرف سے تو لازم کرے گا، ٹھیک ہے، اگر اس نے اس طرح کیا کہ خود نہیں کیا، والد صاحب کے ادب میں ان کی طرف سے کر دی اور ان پہ واجب ہونی رہی تھی تو ان کی طرف سے نفل ہوئی اور اس کا ترک واجب لازم آیا، گناہ گار ہوگا۔ اگر کرنا چاہتا ہے تو 2 قربانیاں کرے، ایک اپنی طرف سے ایک والد کی نفلی والد صاحب کی طرف سے، ورنہ اپنی طرف سے ہی کرنی پڑے گی۔ ایک ہی کہتے ہیں کہ گائے میں 7 حصے ہیں ہم ڈالتے ہیں تو بعض اوقات پیسہ بچ جاتا ہے تو وہ قربانی کے بعد ہمیں واپس کرتے ہیں، یہ لینا شرعاً جائز ہے؟ تو جی ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ آپ کا حصہ کمپلیٹلی ہو چکا ہے، یہ اضافی پیسہ تھا جو آپ کو واپس مل رہا ہے، آپ لے سکتے ہیں، لیکن ہمارا خیال یہ ہے کہ افضل اور اولا یہ ہوگا کہ اس پیسے کو بھی صدقہ کر دیں، کیونکہ ایک دفعہ آپ نیت کر چکے ہیں، پیسے کو دے دیا آپ نے تو غیر متوقع طور پہ واپس مل رہا ہے، افضل یہ ہے کہ صدقہ ہی کر دیا جائے۔ ٹھیک ہے، یہ کہتے ہیں کہ صدقہ کا بکرا دینا افضل ہے یا اس کا پیسہ دینا افضل ہے؟ تو دیکھیں قربانی جو ہے نا، جانور قربان کرنا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، تو بہتر ہے کہ جانور ذبح کر کے وہ صدقہ کر دیں، اور اگر چاہیں تو آپ پیسہ بھی دے دیں۔ اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے جو شخص محتاج ہے اس کی ضرورت کیا ہے، اگر بکرا اس کی ضرورت زیادہ پوری کر رہا ہے تو یہ بہتر، پیسہ پوری کر رہا ہے تو پیسہ دینا پھر افضل ہوگا تاکہ اس کی محتاجی دور ہو۔ دیکھیے انہوں نے کہا کہ رقم 18,000 ہے ان کے پاس، یہ قربانی ان کے لیے جائز ہے؟ دیکھیے جائز ہے ناجائز کا مسئلہ نہیں، اصل میں واجب یا ناواجب کا مسئلہ ہے۔ 18,000 والے پہ قربانی واجب نہیں ہوگی لیکن کرے گا تو جائز ہے، نفل قربانی ہو جائے گی۔ صحیح۔ ایک انہوں نے کہا کہ یہ گھر کے کفیل ہیں، کمانے والے ہیں، بیگم اور نابالغ بچے ہیں، کس پہ قربانی ان پہ ہے کہ نہیں؟ وہ ہماری بات ہے کہ گھر میں چاہے کمانے والا ہو یا کمانے والا نہ ہو، مالی کے نصاب ہونا ضروری ہے،
تو نابالغ بچے تو خارج ہوں گے. لیکن اگر زوجہ کی ملک میں مثلا 10 تولہ سونا ہے, ٹھیک ہے, کماتی کچھ بھی نہیں ہے, تو ان پہ قربانی واجب ہے کیونکہ 7.5 تولہ سونا اس کا نصاب ہے. ایک انہوں نے کہا کہ شوہر اور بیوی دونوں پہ قربانی فرض ہے یا نہیں, میں کماتا ہوں بیوی نہیں, وہی اس کا جواب ہے کہ دونوں اپنا حساب کر لیں, نصاب کے برابر رقم ہے تو دونوں پہ واجب, ورنہ جس پر ہے اس کے اوپر واجب ہوگی, دوسرے پر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ایک یہ کوشچن کیا کہ 3 بھائی بزنس کرتے ہیں کہ ایک قربانی کریں یا 3, وہی اس کا جواب ہے کہ تینوں اپنا اپنا حساب کریں, تینوں مالک کے نصاب ہیں, 3 قربانی واجب ہوں گی. ٹھیک ہے. ایک مالک کے نصاب ہے, 1 قربانی ہوگی. یہ کہتے ہیں کہ پہلی مرتبہ ہم قربانی کر رہے ہیں, کس کے نام کی قربانی کریں؟ جس پر واجب ہے سب سے پہلے وہ اپنی طرف سے کرے گا. ٹھیک ہے. اور اگر واجب نہیں ہے بالفرض, نفل قربانی کرنا چاہتے ہیں جیسے 18,000 روپے مثال کے طور پہ, پھر چاہے کسی کی طرف سے بھی کریں, چاہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی کر لیں, والدین کے نام کی کر لیں, کہ اب تو نفل ہے, واجب ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. ایک یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کر سکتے ہیں, تو جی ہاں کر سکتے ہیں, لیکن اپنا واجب ادا کرنے کے بعد. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اپنا واجب چھوڑ دیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کریں. سعادت ضرور ہے لیکن ترک واجب کو گناہ بھی ہوگا. تو پہلے اپنا واجب ادا کر لیں, اس کے ساتھ پھر اضافی طور پہ یہ کریں تو بہت سعادت کی بات ہے. یہ کہتے ہیں بینک میں پیسہ رکھا ہوا ہے تو کیا آپ خود زکات دے سکتے ہیں؟ تو جی ہاں دے سکتے ہیں, بینک سے کٹوانا کوئی لازم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ کہتے ہیں میں جانور لے کر آیا, اس کے تقریباً دانت ٹوٹتے چلے جا رہے ہیں, آدھے دانت ٹوٹ گئے ہیں, ہو سکتا ہے نکلی لگائے ہو, کیا کیا ہو, تو لیکن بہرحال حکم شرع یہ ہے کہ اب اس جانور کی قربانی مکروہ ہے, اور اتنے زیادہ دانت ٹوٹ گئے کہ چارہ ہی نہ چبا سکتا ہو تو پھر قربانی نہیں ہوگی. ایک یہ کہتے ہیں کہ باہر سے کال تھی کہ الیکٹرک شاٹ لگاتے ہیں, پہلے شاک لگاتے ہیں اور پھر اس کے بعد جانور کو ذبح کرتے ہیں. دیکھیے اگر تو وہ اس سے مر گیا تو یہ تو جھٹکے سے مرا ہے, یہ ذبح شرعی نہیں پایا گیا, جانور مردار اور حرام ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو لاغر کرنا مقصود ہے, پھر اس کے بعد چھری یا ذبح کرتے ہیں, تو پھر بھی یہ طریقہ کار ناجائز ہے کیونکہ جانور کو بیجا اذیت دینا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے گا, پاسبل ہو. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات ایک الیکٹرک اوپر سے آتی ہے چھری, وہ کاٹ دیتی ہے, بٹن دباتے ہیں, اور دور سے بیٹھ کے وہ شخص بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے بٹن دباتا ہے, آ کے ایک دم گردن علیحدہ ہو جاتی ہے. اس میں صرف اتنا خلاف سنت ہے کہ گردن کو ایک ساتھ علیحدہ کر دینا خلاف سنت تھا, صرف رگیں کٹنی چاہیے تھی. لیکن اگر وہ مشین کے ذریعے ذبح کرتا ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے تو یہ ذبح بہرحال شرعاً جائز ہوگا. ٹھیک ہے. ایک یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ والد صاحب فوت ہو گئے, والدہ بولتی نہیں ہے, کس کے نام کی قربانی کروں؟ واجب ہے تو اپنی تو کرنی پڑے گی, باقی چاہے والدہ ناراض ہو کوئی بھی, ان دونوں کی طرف سے آپ کر سکتے ہو, کریں, اچھی بات ہے. اور آخری وہی ہے کہ کسی کے نام پر, ہم اللہ کے نام پہ قربانی کرتے رہیں, کسی کی طرف منسوب نہیں کیا, قربانی ہو جائے گی. دیکھیں اگر منسوب نہیں کیا گیا تو یہ قربانی نہیں ہوگی, یہ صرف صدقہ کہلائے گا. یہ صدقہ صرف اللہ تعالیٰ کے نام سے ہوتا ہے, اسے منسوب کرنا پڑے گا میری طرف سے, والد صاحب کی طرف سے, والدہ کی طرف سے, ورنہ قربانی ادا نہیں ہوگی. صحیح. کیا کہیں گے پیغام؟ سوالات بہت زیادہ ہیں. جی مفتی صاحب نے ماشاءاللہ تفصیلی کلام فرما دیا. میں بس قربانی کے حوالے سے میں وہی پیغام دہراؤں گا کہ قربانی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نقل ہے, اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی سب سے محبوب شے یعنی اپنے لخت جگر کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے, اور چھری بھی رکھ دی. لہذا ہمیں یہ چاہیے کہ جب ہم اپنے جانور کی گردن پر چھری رکھیں یا رکھوائیں تو ہمارا ذہن یہ ہونا چاہیے کہ جس طرح آج ہم اس کی گردن پر چھری رکھ کر چلا رہے ہیں یا چلوا رہے ہیں, اسی طرح آج ہی ہم اپنی تمام نفسانی خواہشات کی گردن پر بھی چھری چلا دیں گے. آج کے بعد ہمارا کوئی غیر شرعی فعل نہیں ہوگا, اور جس طرح شریعت کے تقاضے پر آج ہم اپنے جانور کی قربانی پیش کر رہے ہیں, اگر اسلام نے ہم سے ہماری جان کی قربانی مانگی ہم اسے بھی پیش کریں گے. ہماری اولاد کی قربانی مانگی اس انداز میں کہ ہم اسے عالم دین بنا کر دین کے لیے پیش کریں, ہم اس کی بھی قربانی دیں گے. ہمارا جو محبوب وقت ہے وہ وقت نکال کر ہم باقاعدہ دین کو سیکھیں گے, اور دین کو سیکھنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ جو ہے وہ ہمارے دینی پروگرامز ہوتے ہیں. جیسے استاد صاحب کا پروگرام ہے الفرقان, تو خاص طور پر اسے واچ کریں ٹائم نکال کر. اسی طرح احکام شریعت اور دیگر جتنے دینی پروگرامز ہیں انہیں دیکھنا یہ ہمارے لیے انتہائی باعث سعادت اور محبوب وقت نکال کر دیکھنا ہے. تو ہو سکتا ہے کل بروز قیامت ہمارا یہی علم دین سیکھنا ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے. جی ہاں, بس میں عرض یہ کروں گا کہ بالکل جانور لے کر آئیں اور پہلے اپنا حساب و کتاب کر لیں, واجب بندہ جانور لائیں اور اللہ کی رضا کی خاطر ذبح کریں, اور دوسروں کو اس کی ترغیب دیں. گھر میں اگر خاندان میں کوئی ایسا ہے قربانی واجب نہیں کر رہا, اسے پیارا محبت سے سمجھائیں تاکہ لوگ قربانی کی طرف مائل ہوں, اور غربا میں خاص طور پہ گوشت تقسیم کریں تاکہ ان کو بھی گوشت کھانے کو ملے. صحیح بات یہ ہے کہ قربانی کرتے ہیں, وہ ہر طرف قربانی ہوتی, ہر مسلمان بڑھ چڑھ کر کرنا چاہتا ہے. قربانی کا گوشت, خون یہ نہیں پہنچتا, خلوص پہنچتا ہے. یہ بات ضرور پیش نظر رہے کہ خلوص شرط ہے, یہ بنیاد ہے, یہ خلوص ضرور ہونا چاہیے. قلبی کیفیت اس میں ضرور شامل ہونی چاہیے کہ اگر قلبی کیفیت کے بغیر
آپ ریاکاری کے لیے کر رہے ہیں تو پھر ایسا نہ ہو کہ یہ ضائع ہو جائے. اپنا خلوص رب کی بارگاہ میں پیش کر دیجئے اور یقیناً بڑے خلوص کے ساتھ قربانی کیجئے. اور یہ معاشرے میں ایک اچھی فضا پیدا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ قربانی ہو تو معاشرے میں ایک اچھی فضا پیدا ہو, وہ لوگ جو گوشت نہیں کھا سکتے ان تک بھی گوشت پہنچے, نہ کہ وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائیں. یہ سب چیزیں ہمیں پیش نظر